آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا پالیٹکس کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ کوئی پالیسی نہیں کرتی. میں جب سارے دن تھکا ہوتا ہوں شام کو ان کے جو پریس ٹاکس دیتا ہوں تو کامیڈی شو نظر آتا ہے, بندہ انجوائے کرتا ہے, بندہ کبھی ہنستا بھی ہے اور سیریس بندہ نہیں رہ سکتا. تو ایسے کامیڈی شو میں اس کو بڑا انجوائے کرتا. الیکشن دھاندلی ہوئی ہے؟ نہیں, کے پی کا الیکشن حلال تھا, باقی پاکستان کا حرام تھا. تو آپ کی نظر میں کے پی کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے. بھی خبر آئی تھی کہ جو این ایکس ہے وہ آپ کا نہیں ہے, تو اس میں سے علی امین گنڈا پور نے بولا میں نے فرنیچر نکال کے پھینک دیا ہے. تو یہ کیا پرسنل لیول پہ پھڈے چل رہے ہیں, یہ کیا چل رہا ہے؟ اگر اس کو میرا فوبیا ہے تو فوبیا اس کے دماغ سے میں نہیں نکال سکتا. اس کو گورنر رول کا فوبیا آ گیا ہے, گورنر رول لگا لیا ہے, لگے گا یہ کر لے گا وہ کر. بھائی تم کیوں ایسے کرتوت کرتے ہو جیسے گورنر رول لگے گا؟ تو اب آپ نے خود کہہ دیا کہ جنرل باجوہ سب میں انوالو تھے, اب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی 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 ایم ایل این آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو جنرل باجوہ پہ آرٹیکل 6 لگے گا؟ ہلو السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس. بہت ایک خاص ایپیسوڈ ہے کوز گورنر کے پی خیبر پختونخوا فیصل غنیم کنڈی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ان کی وابستگی ہے پالیٹکس سے, لیکن ابھی بریکنگ نیوز چل رہی ہے پاکستان میں, تو یہی پوچھ لیتے ہیں سر, ڈائریکٹلی پوچھ لیتا ہوں, گورنمنٹ تھوڑی پاگل ہو گئی ہے, پی ٹی آئی کو بین کر رہی ہے, کیا ارادے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کوئی حکومت یا کوئی چیز پاگل ہوئی ہے, یا کہ اگر یہ ہوا ہے تو چند دن پہلے کہ اگر آپ ایپیسوڈ خیبر پختونخوا کے دیکھیں تو پھر یہ جملہ آپ کا وہاں پہ فٹ آتا ہے. اگر گورنمنٹ بین کرنے جا رہی ہے یا کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہی ہے, اس کے کوئی لیگل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ لوازمات پورے ہونے تھے, اور ڈیفینیٹلی ان کی لیگل ٹیم نے کچھ ایسی بات کی ہوگی. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ کے پاس ایسے پروفس ہیں اور ٹھوس ثبوت ہیں جس پہ اس کی پارٹی بین ہو سکتی ہے, یا کچھ لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. ماضی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا, سی ایم کے پی کے نے کہا تھا کہ میں شاید فارمر جنرل کے خلاف چیف آف آرمی صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 لگا لوں گا, یا کوئی ایسا کام کرے گا. تو بسم اللہ کریں. اگر ان کے پاس اس کے پاس اگر ثبوت موجود ہیں جس طرح وہ کہہ رہے تھے, تو حکومت کا کام ہے کرنا, تو صوبائی حکومت سفارش کر لے. مرکز میں اگر ان کے پاس آرٹیکل 6 کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود ہیں یا ان کے پاس ٹھوس کیس ہے تو کر دیں. سر ابھی بلاول ہاؤس سے آ رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب سے آپ کی میٹنگ ہوئی ہے, پی 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 کی پوزیشن ہے کہ اگر گورنمنٹ پی ٹی آئی بین کرے گی تو اگر ان کے پاس ثبوت ہیں ٹھوس ہیں, پی 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 ول سپورٹ دیم یا پی 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 ول ناٹ سپورٹ دیم؟ دیکھیں, لیڈرشپ سے وفاقی حکومت کا رابطہ ہوا ہے. جب میں ابھی آپ سے براڈ کاسٹ کر رہا ہوں, ابھی تک پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. پارٹی نے جب پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا تو پارٹی کا جو اسٹیٹمنٹ آئے گا پارٹی اسی کو فالو کرے گی. ابھی تک انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے, پارٹی نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. سو جو پارٹی کا فیصلہ آئے گا, پارٹی میں مشاورت ہوگی, اس کے بعد ہی چیزیں ہوں گی. تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹھوس اگر ان کے پاس ثبوت ہیں, تو جو طاہر صاحب ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ جو 2 سال پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ہوا تھا جس پہ قاسم سوری, عارف الوی, عمران خان انوالو تھے, تو 2 سال پہلے جو چیز ہوئی ہے آپ لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہا ہے اگر آرٹیکل 6 لگانا تو تب لگانا تھا نا, اب کیوں لگایا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, 2 سال پہلے کوئی چیز ہوئی ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر یہ چیز ہو سکتی ہے. 2 سال پہلے ایک چیز ہوئی تھی, عدم اعتماد ہوئی تھی, اس میں شاید میجورٹی یا کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں, کولیشن پارٹنرز تھے, شاید کوئی ایگری کر رہا ہوگا کوئی نہیں کر رہا ہوگا. اس کے بعد الیکشنز آ گئے, اب نئی حکومتیں آئی ہیں. اگر آئین کی خلاف ورزی کسی نے بھی کی ہو, اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری کی ہو, تو اس کی سزا تو آرٹیکل 6 ہے بھی. تو ابھی اگر ان کے پاس, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی محب وطن یہ چیز کر سکتا ہے. آپ دشمن سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو نقصان دے اور اس قسم کا نقصان دے, لیکن 9 مئی کے واقعات پہ اگر آج معافی ہوتی ہے تو خدا نخواستہ کل کوئی اور بھی 9 مئی کرے گا اور بولے گا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ گناہ, ان کو یہ گناہ معاف ہے تو مجھے بھی یہ گناہ معاف ہے. سر دیکھیں, آئین شکنی اگر ہوئی ہے تو آپ لوگ ایکسپرٹس ہیں, لیگل ایکسپرٹس ہیں, لیگل ٹیم ہے, 1 سال سے وہ آدمی جیل میں ہے. 2 سال پہلے ہوا ہے, 2 سال آپ لوگوں نے نہ کیس بنایا نہ کچھ کیا. اب جب سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا ہے جو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, جو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کو ویکن کر رہا ہے, آل آف اے سڈن آپ لوگ اگر یہ کیس بنا رہے ہیں تو آپ لوگ موقع کی وجہ سے کیس بنا رہے ہیں نا, آئین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو کیس نہیں بنا رہے. پیپلز پارٹی اس وقت ویکن نہیں ہوئی جب شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل ہوا تھا, تو آج کیا ویکن ہوگی؟ اس وقت ویکن نہیں ہوئی, بالکل ویکن نہیں ہوئی. بالکل ویکن ہوئی, کیسے نہیں ہوئی سر؟ بڑے لوگ توڑ کر گئے ہیں, وہ تو نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی وجہ سے پی 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 ریوائیو ہوئی, بٹ کمزور تو ہوئی تھی ان کی موت کے بعد. آپ کی رائے ہے نا, میرا جواب بھی تھوڑا 1-2 منٹ سن لیں. بسم اللہ, آپ سوال کر لیں پھر میرا تسلی سے جواب سنیں. شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, عدالتی قتل ہوا, 40-45 سال بعد عدلیہ کو
احساس ہوا کہ ان کا عدالتی قتل ہوا، کیا شیخ ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو سزائیں ملیں گی جو انہوں نے اس وقت پریشر کا ہے یا اپنے دل کی تسکین کے لیے ان کو پھانسی چڑھائی؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ ویکن نہیں ہوئی، آج تو پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. جو انکلز چھوڑ کے گئے تھے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو، آج ان کی کیا پوزیشن ہے؟ آج ان کی پالیٹکس کہاں پہ کھڑی ہے؟ تو ہم دیکھیں، ہم میں تو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ میڈیا کا اتنا پیار ہے کہ صبح و شام پیپلز پارٹی کرتے ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی بھی حکومت مرکز میں قائم ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوگی. آج ہم جو ہے وہ کشمیر بھی موجود ہیں، آج ہم جی بی بھی موجود ہیں، آج ہمارے بغیر پاکستان میں حکومتیں نہیں بنتی اور کہا جاتا ہے کہ بھی کمزور ہے. اپنی رائے ہر کسی کی ہو سکتی ہے، میں آپ کی رائے کا بھی احترام کروں گا. آپ سمجھتے ہوں کہ کمزوری ہوئی ہے یا کچھ ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی کو چھوڑا، اور آج بھی کسی نے چھوڑا، آپ ان کا مجھے بتائیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا رہا ہے. کوئی مجھے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کیس اسٹڈی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کو فلاں نواب اور وڈیرے نے چھوڑا اور آج وہ پیپلز پارٹی کے نہ ہوتے ہوئے وہ کسی ایسے مقام پہ پہنچا ہو. شاہ محمود قریشی بند تو گئے تھے فارن منسٹر، آج کل جیل میں. نہیں چھوڑا تو نہیں تھا. دیکھو شاہ محمود قریشی، آپ ایک ایسی مثال دے دی، شاہ محمود قریشی تو پیپلا نہیں تھا. کہاں سے آ کے اس نے مطلب ہے کہ اس کی ہاتھ کی لکیر میں پرائم منسٹرشپ نہیں ہے. اس کے کہاں بھٹک کے وہ گیا کہ میں پرائم منسٹر کس طریقے سے بن جاؤں. اور اگر شاید پیپلز پارٹی نہ چھوڑتا اور یوسف ریاض کے بعد شاید وہ وزیر اعظم بن جاتے، لیکن اس کے ہاتھ میں لکیر میں جب وزیر اعظم نہیں تھی تو اس نے پارٹی چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا گیا. اور پھر کہا گیا کہ وہ تو اس میں بھی تھا کہ یار پی ٹی آئی میں عمران نہیں ہوگا میں وزیر اعظم ہوں گا. اپنے کلوز دوستوں کے ساتھ بڑی مشاورت بھی اس نے کی. تو وہ یہ کیس اسٹڈی نہیں ہے. کیس اسٹڈی یہ بتائیں کہ وہ تو جو ہمارے ساتھ فورن منسٹر تھا تو اسی تنخواہ پہ ادھر بھی کام کر رہا تھا، لیکن شاید اس کو اتنی عزت نہیں ملی ہوگی جہاں پر یہ ملی ہوگی. لیکن اس کے بعد مجھے ترقی بتائے نا، کون سی ترقی اس نے کی؟ فورن منسٹر سے آ کے جمپ کیا اس نے. سر پی 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 کا جو پوسٹر لگے، جو بینر لگے پورے ملک میں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کی تصویر ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ضیاء الحق نے کیا. بے نظیر بھٹو نے بولا کہ مشرف اور جنرل انوالو تھے میرے قتل میں، اگر میں مری تو وہ انوالو ہوں گے. ولف بلٹسر کو انہوں نے لکھا. تو آج کی پیپلز پارٹی، ایک سیاستدان اگر جیل میں ہے تو جنرل جو چاہتے ہیں، اب یہ تو کہنا کہ یہ سچ نہیں ہے، بالکل ہی سچائی سے اعتراف کرنا ہوگا کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران خان کی جنگ تو چل رہی ہے، ایک ڈس ایگریمنٹ تو چل رہی ہے. تو پی 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 بظاہر یہ کیوں نظر آتی ہے کہ وہ جنرل جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو مارا، بے نظیر بھٹو کو مارا، ان جنرلوں کے ساتھ ہے پی 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 اور سیاست اور سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں، ہم سیاست اور سیاستدانوں کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن جنرلوں نے کیا وہ آلریڈی جو ہے وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے. انسٹیٹیوشن تو وہی ہے نا سر. دیکھیں، اگر میں ایک خراب سیاستدان ہوں تو اس کے مطلب نہیں ہے کہ ساری بھی اس پارٹی اور سارے سیاستدان خراب ہیں. اگر آپ انسٹیٹیوشن کو نہیں کہہ سکتے، مجھے اپنے پاک فوج پہ جو ہے وہ مجھے اس پہ فخر ہے. آج آپ کی سرحدوں کی حفاظتیں بھی وہی کرتے ہیں. اگر کوئی ایک دو اس میں ایسے لوگ ہوں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پوری فوج آپ کی خراب ہے یا پوری فوج کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں گے. یا اگر مجھ پہ عدم اعتماد ہو گیا تو میں کہوں کہ عدم اعتماد ہو گیا میں اس فوج کے خلاف ایسے ہوں. کوئی جنرل کی اور عمران کی لڑائی نہیں ہے. عمران تو یہی کہتا تھا کہ باجوہ میری حکومت چلاتا ہے، باجوہ میرے بل پاس کرواتا ہے جو اسمبلی میں آتے ہیں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے تو سب کچھ پتہ چلتا ہے یا اپنی بیگم صاحبہ سے یا ٹی وی سے. یہی اس کی اسٹیٹمنٹ تھی نا. وہ کہتے ہیں میری فورن پالیسی بھی یہ چلاتا ہے، میرے سب کچھ یہی چلاتا ہے. جیسے ہی باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے انہوں نے کہا اس سے بڑا جو ہے نا میرا خلاف یا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس کو اب کبھی ان کے لوگ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 بھی لگا دی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہ وہ حاضر سروس کے پاؤں پڑھنا چاہتا ہے اور ریٹائرڈ کے وہ گلے پڑھنا چاہتا ہے. اب کوئی ان کی لڑائی نہیں ہے، یہ ملک کی لڑائی ہے، یہ آئین کی لڑائی ہے. کیا آپ اگر آپ مجھے بتائیں 9 مئی کو آپ کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ جو 9 مئی ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں. ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا تو ملک میں ایسی چیزیں ہوں گی؟ 9 مئی میں اگر لاہور میں یا کسی اور جگہ پہ جو حملے ہوئے ہیں ان میں جو ویڈیوز آئی ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ کیا ہم نے کرائے پہ دیے تھے یا کسی اور پارٹی نے کرائے پہ دیے تھے؟ کسی نے کرائے پہ نہیں دیے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم یہ کانکر کر لیں گے تو ہم پاکستان پہ بہت بڑی ہم چیز بن جائیں گے. اب جو ہے وہ رونے پہ آ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں کیا. 9 مئی یہ پاکستان کا کیس ہے، یہ کسی فوج کا کیس نہیں ہے، کسی سیاستدان کا کیس نہیں ہے، نہ کسی فیصل کنڈی کا، نہ کسی اور کا ہے. یہ 9 مئی کا کیس پاکستان کا کیس ہے. تو اب آپ نے خود کہہ دیا کہ جنرل باجوہ سب میں انوالو تھے، اب ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی 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 ایم ایل این آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو جنرل باجوہ پہ آرٹیکل 6 لگے گا؟ باجوہ نے کون سا جو ہے وہ اس پہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے؟ جنرل باجوہ نے کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی اپنے ٹینیور میں آپ کی نظر میں. آپ مجھے مثال دے دیں.
آپ سے میں رائے پوچھنا ہوں، آپ کی نظر میں کیا جنرل باجوہ نے کچھ آئین کے خلاف کیا اپنے ٹینیور میں؟ انہوں نے آئین کو توڑا تو مجھے مثال دے، بالکل ہم اس کے اوپر کریں گے. وہ تو ڈی جی اسپائر نے خود بولا تھا کہ ہم اپریل سے پہلے پالیٹکس میں انوالو تھے، اب ہم نہیں ہیں. تو خود اعتراف کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل رول سے نکل کر پالیٹکس میں انوالو ہو کر انہوں نے کام کیے. اگر وہ عمران خان کو لائے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو آپ مانیں یا مانیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رول پولیٹکس میں رہا ہے. آپ اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے، نہ آنکھیں اس پہ بند کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ان کو لانے والے کون تھے؟ آج بھی عمران کہتے ہیں میں بات اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، سیاسی جماعتوں سے نہیں کروں گا. جو شخص کہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، فوجوں سے بات کرنی ہے کہ مجھے وہ لے کے آ جائیں اور میں سیاسی جماعتوں سے نہیں کروں گا، تو اب مجھے بتائیں کہ ان کو کون لے کے آتا ہے پالیٹکس میں؟ جب وہ کہتے ہیں ہمیں پالیٹکس میں لے اور ہم جا کے ان کی منتیں کریں، پاؤں پڑیں جی آپ پالیٹکس میں اور مجھے حکومت میں لے کے آئیں، تو اس کو سورا تو ہم میں نا سیاستدان ہیں. واٹ ایور جو بھی سیاست پولیٹیکل پارٹیز میں، اگر آپ کی میڈیا کا کہوں گا یا آپ کو کہوں گا تو میں میڈیا کی مثال فار ایگزامپل دوں گا. میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، سیاستدانوں میں بھی ہوں گے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں جو میٹر کرتے ہیں، تو بات تو پھر آپ خود ہی بتا رہے ہیں، خود ہی ان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہیں. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے، تو ہم دونوں مان رہے ہیں. تو یہ آئین شکنی نہیں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ڈیموکریسی کو ڈیریل کر کے الیکشنز کو مینیپولیٹ کر کے ایک پرائم منسٹر انسٹال کر رہا ہے، یہ آئین شکنی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل آئین شکنی ہوتی ہے. تو آرٹیکل 6 لگ رہا ہے. ایک منٹ، آئین شکنی بالکل ہوتی. جب ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ آر ٹی ایس سسٹم جو بیٹھے اس کی انکوائری کی جائے، اس وقت پی ٹی آئی نے انکوائری نہیں کی. اگر انکوائری ہوتی اس کا پتہ چلتا کہ یہ کیوں کس نے آر ٹی ایس سسٹم بند کرا ہے، کس نے اس کے ساتھ جو یوز کیا ہے، اس کے اندر اگر اس نے آئین شکنی کی ہوتی تو بالکل اس کو پارٹی کا 6 لگنا چاہیے تھا. لیکن پی ٹی آئی تو کہہ رہی تھی کہ 2018 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، اور اب وہ رو رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ جو ہے نا فارم 45 اور فارم 47 ہے فلانے. ہمیں بھی کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے لے کر آئیں. ہمیں بھی کہتے ہیں فارم 47 کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی بھی، ہمارے لوگوں کو بھی اعتراضات ہیں، جن کے پاس بھی ثبوت ہیں فورمز موجود ہیں، فورمز میں لے کر آئیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم نے ایک بات کی فارمر ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے، میں ایک ہی مثال آپ کو دوں گا، جب کہا گیا کہ ایک ہی دن اور الیکشن کے دن کوئٹہ کی عوام نے، جو کہ بلوچستان کا کیپٹل ہے، ان کی عوام نے 50 یا 60 ہزار واٹ ایور آپ کہیں 50,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ کیے ہیں. 1 2 5 10 تو ہیومن ایرر کر سکتے ہیں، لیکن 50,000 لوگوں نے یا 55,000 لوگوں نے ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ کیا ہے. اور آج تک ہماری آزاد عدلیہ میں اس کا کیس چل رہا ہے. پارلیمنٹ بھی ختم ہو گئی، الیکشن بھی ہو گئے، دوسرے اسمبلیاں بھی آ چکی ہیں، نگراں حکومت بھی گزر چکی ہے، آج تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ ہیومن ایرر ووٹ جو تھے اس اب کیا کرنا پڑے گا. آیا جو ڈپٹی اسپیکر صاحب دوسرا تھے وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے، لیکن چیزیں گزر گئیں. ابھی فیصلہ آ جائے گا کہ ہاں بالکل ہیومن ایرر ووٹ تھا، لیکن اب تو الیکشن بھی ہو گئے، اب اس بات کو چھوڑیں، آگے پھر خیال کریں. تو فیصل کریم کنڈی کی نظر میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ آئین شکن ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے پاس اگر ٹیم ہوتی اور میں اس کی انکوائری کرتا اور مجھے نظر آتا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور میں حکومت کا ممبر ہوتا کیبنٹ کا، تو میں ڈیفینیٹلی ان کے خلاف کارروائی کرتا. لیکن اب تک آپ کی نظر میں ایسا کچھ نہیں انہوں نے کیا جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف جاتا ہے؟ دیکھیں جو انہوں نے کیا ہوگا اور جو میرے پاس دیکھیں میں عدالت میں جاؤں گا پروف کے ساتھ. میں کسی کی کیوں نہیں گیا آپ عدالت میں آج تک؟ میں عدالت میں جاؤں گا پروف کے ساتھ، جب میرے پاس پروفس موجود ہوں گے. آپ اگر وہ پروف مجھے میسر کریں گے یا کوئی اور مجھے میسر کرے گا اور ٹھوس ثبوت ہوں گے، بالکل میں حکومت کو سفارش کروں گا کہ ان کو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آرٹیکل 6 جو ہے وہ آپ میں نہیں جا سکتے. آرٹیکل 6 گورنمنٹ نارملی لگاتی ہے، کیبنٹ اپروو کرتی ہے، اس کے بعد اس کے پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. پارٹی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہوتی ہے، not any citizen of Pakistan. But I mean PPP has been in the government of Pakistan pretty much. We are not in government of Pakistan, just to correct you, we are not the part of cabinet. Allies vote تو آپ شہباز شریف کو پرائم منسٹر آپ لوگوں نے نہیں بنایا. No, this is, but we are not part of cabinet, which is ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. I'm not disagree with you, but thing is part of cabinet is something else if you are having the portfolio. Sir, if you're going to make this argument that the president of the country, ان کی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، تو یہ تو ایک سیمانٹک بات ہے نا کہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ نے کچھ کہا ہے اس پہ بھی مشاورت ہوگی، گورنر کے پی جو ہیں وہ آپ ہیں، گورنر پنجاب ان کے پاس ہے، ایک پروونس ان کے پاس ہے، بلوچستان ان کے پاس ہے، دین ٹو کلیم کہ ہم لوگ کیبنٹ کا حصہ نہیں اس لیے ہم گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے، یہ تو مطلب ایک سیمانٹک سی آرگیومنٹ ہے. نہیں، میں اس کو درست کرنا چاہتا ہوں چیز کو. ہم گورنمنٹ کو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے. کابینہ میں جو ڈیسیجن ہوتی ہے اس میں ہم ان کو ان پٹ دے سکتے ہیں، بٹ وہاں بیٹھ کے ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے. کابینہ کا اس کمرے میں ہم نہیں بیٹھ سکتے. آفیشیلی ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. ہم حکومت کے اتحادی ہیں.
حکومت کی اتحادی کا مطلب ہے کہ حکومت کے بہت سے اور بھی اتحادی ہوں گی. ان کی MKM بھی اتحادی ہمارے ساتھ شاید ان کی نہیں بنتی ہوگی پولیٹیکلی, وہ بھی ان کے اتحادی ہیں, ماضی میں بھی ان کے اتحادی تھے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حکومت کر رہی ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ آن بورڈ ہوتی ہے. بجٹ کے حوالے سے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جو ہمارے خدشات تھے نہیں ہوئے, اس کے بعد ہم بیٹھے, ہم نے خدشات دور کیے. لیکن جو میں ڈیسیجن میکنگ میں کہہ رہا ہوں, بالکل پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں, 2 گورنر بھی ہیں, 2 چیف منسٹر بھی ہیں, بٹ فیڈرل کیبنٹ کا جب حصہ ہوتے ہیں جس پہ آپ سائن کرتے ہیں, جس پہ آپ اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں, ہم ان کو کہہ بھی سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے آج مثال دی کہ آپ ایک چیز کے آرٹیکل 6 فالنے پہ لگا لیں, ہماری یہ سفارش ہے لیکن ہم کیبنٹ میں پریزنٹ نہیں کر سکتے وہ چیز. اس حوالے سے میں کروں کہ آفیشیلی جو ہے وہ آپ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. پچھلی کیبنٹ کا جو حصہ تھے وہ کر سکتے تھے, پر اس پہ اب آ جاتے ہیں. یہ جو PPP کی ایک پوزیشن ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیو دیئر کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں بھی نہیں, جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں ہمارا ان سے تعلق بھی نہیں ہے, لیکن بیک ڈور چینل میں اگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیفیمیشن لا آیا پنجاب میں, PPP, فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی اس کے خلاف بات کی, بلاول بھٹو نے بھی اس کے خلاف بات کی. پھر جب لا پاس کرنے پہ آیا تو گورنر صاحب کنوینئنٹلی گئے ہوئے تھے, پیچھے سے وہ سائن بھی ہو گیا. تو جب ڈیموکریسی کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگ میڈیا میں آ کے تو تنقید کر دیتے ہیں, بٹ جہاں اسٹینڈ لینا ہوتا ہے وہاں آپ اسٹینڈ نہیں لیتے, یا روکنا ہوتا ہے واقعی اس کو روکتے نہیں ہیں آپ لوگ. دیکھیے, پہلی بات ہے میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم بالکل حکومت کا حصہ ہیں سپورٹ میں. جس چیز میں جو بھی جہاں پر جس بل پہ بھی ان کو سپورٹ چاہیے ہوتے ہے, جس ایشو میں بھی ان کو سپورٹ چاہیے ہوتے ہیں, ہم بالکل کرتے ہیں. ہم تنقید برائے اصلاح بھی کرتے ہیں, ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرتے. جہاں تک آپ نے پنجاب اسمبلی کی بات کی, پنجاب اسمبلی میں ہماری جو ہے وہ میجورٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم بل کو روک سکتے ہیں. ہمارے اگر کچھ ممبران ہیں وہ کسی بل کو نہیں روک سکتے ہیں. جہاں تک گورنر کی آپ نے بات کی, گورنر ہیز ٹو سائن دیٹ بل ان 14 days. اگر وہ اس پر جو ہے کچھ ریزرویشن یا اس کے اوپر کوئی آبزرویشن لگا کر واپس بھیج دیتے ہیں اور پھر ان کے پاس آتا ہے تو بل امپلیمنٹ ہو جائے. اگر وہ اس کو یہ نہیں کر سکتے, گورنر کہہ دے کہ میں اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے گورنر کی بات کی, اس کو آلریڈی پلان تھا, اس سے عمرے پہ جانا تھا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس بل سے چلے گئے. اگر وہ ادھر ہوتے بھی صحیح, 14 دن میں سائن نہ کرتے, واپس بھیجتے, دوبارہ اگر آتا تو وہ قانون بن جاتا. گورنر کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی یا کوئی آئینی ایسا نہیں ہے کہ اس بل کو کسی بھی اس کو روک سکتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں, اس کو ایک 15 دن 20 دن ڈیلے کر سکتے ہیں, بٹ یو کانٹ اسٹاپ اٹ. وہ جو عارف علوی نے کوششیں کی تھی صرف ایک دکھانے کے لیے, تو وہ تو دکھانے کے لیے بھی نہیں کیا. اگر گورنر کے رول پہ ہم اسپیسیفکلی آ جائیں, اس وقت آپ گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے, PPP مقبول نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا میں آپ نے میرے خیال سے 2008 میں آخری الیکشن جیتا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنر کا جو رول ہی ہے پاکستان میں وہ ایک بڑا ان ڈیموکریٹک سا, ایک کلونیل سا آئیڈیا ہے کہ جو فیڈرل ہے اس نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا ہوا ہے, and when the governor is clashing with the democratically elected government as currently is happening in خیبر پختونخوا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گورنر کا جو رول ہے, اور کیونکہ جب PPP گورنمنٹ میں تھی تو عمران اسماعیل PTI نے لگائے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی ٹکراؤ چل رہا ہوتا تھا, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستان میں گورنر کا تصور بنایا ہوا ہے یہ خود سے ہی ان ڈیموکریٹک چیز ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈیموکریٹک. وفاق کا ایک نمائندہ جو ہے وہ مرکز کا جو نمائندہ ہے وہ ہر صوبے کے اس میں ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کنفیڈریشن ہے, مجھے مثال دے دیں کہ کون سی ان کی اس میں گورنر ہاؤس نے ایک ایسا رول پلے کیا جس میں ان کو کوئی پرابلم ہوئی ہو. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا پیچھے جائے, جس وقت میں نے اوتھ لیا اس کے بعد آپ نے میری اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی, اس کے چند دنوں تک میری اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی. جب مجھے اس پہ کئی دفعہ رپلائی آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو گالیاں نکالوں گا تو آپ مجھے صورت یاسین سنائیں گے یا کوئی مجھے مطلب صورت اخلاص سنائیں گے؟ ایک حد ہوتی ہے, جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو وی ہیو ٹو ریپلائی اٹ. میں کوئی یوتھیا نہیں ہوں کہ CM جو بھی بات کرے گا اس کو میں خاموشی سنوں گا, اور جو بھی بات کرے گا اس کو اس کا جواب ضرور ملے گا. اگر میں خاموشی اختیار کروں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں جو بات کرتا ہے. تو جب بھی جو بات کرے گا, اور میں نے اس کو کلیئر کٹ میسیج کیا ہے, واٹ ایور یو سے یو ول گیٹ دی ریپلائی ایٹ دی اسپاٹ. بٹ سر, آپ کو پاکستان کی تاریخ بھی تو پتہ ہے کہ پاکستان بنا ہے ہفتے بعد قائد اعظم نے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ڈسمس کر کے گورنر لگا دیا. پھر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھ میں ایوب کھوڑو کی گورنمنٹ تھی, وہ ڈسمس کر دی. پھر ہم نے ایسٹ پاکستان لیجسلیٹو اسمبلی میں 1954 میں الیکشن ہوئے, وہ ہم نے مہینے میں 2 مہینے میں فارغ کر کے گورنر لگا دیا. تو یہ فیڈریشن جب کوشش کرتی ہے گورنر لگا کے کنٹرول کرنے کی, وہ کام خراب ہی ہوا ہے. 1971 بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو اگر تو فیڈریشن گورنر کو ایک وائس رائے کی طرح بنا کر رکھے گا اور کلیش کرے گا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو, اسپیشلی ایک ایسا گورنر جو اس پروونس میں مقبول نہیں ہے, اس کی پارٹی بھی مقبول نہیں ہے, تو یہ ان ڈیموکریٹک کیوں نہیں لگ رہا ہے آپ کو چیز؟ تو آپ شہباز شریف صاحب کی سفارش کر دیں کہ PTI کسی گورنر کو لگا رہے ہیں, تو یہی چاہتے ہیں, تو وہ تو ہو نہیں سکتا.
دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کلیش کر رہے ہیں. مجھے مثال دے دیں کہ ان کے کون سے پروجیکٹ ایسے تھے یا کون سی ایسی بات ہے جس پہ کلیش ہو. لیکن جو آپ کو سوال کرے گا اس کو تو آپ جواب دینے پڑیں گے. آپ کہیں کہ نہیں وہ آپ کو گالیاں دے, آپ کی لیڈرشپ کو گالیاں دے, برا بھلا کہے, الزامات لگائے, لیکن آپ جا کے سو جائیں ستو پی کے, تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ کسی کی خواہش اگر ہو پوری نہیں ہو سکتی. سوال ہوگا, جواب آئے گا. ہاں, صوبے کے حق کی بات ہوگی, صوبے کے مسائل کی بات ہوگی, فیڈریشن کی بات ہوگی, فیڈریشن سے صوبے کے حق کی بات ہوگی. سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا. مجھے صوبے حکومت کی جو ہے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق گورنر کا کتنا رول ہے اور کیسا ہے, اور اس کے مطابق میں اپنا کام کر رہا ہوں. آپ یہاں بیٹھ کر ہمیں ایک وعدہ دے سکتے ہیں کہ فیصل کریم گنڈی جب تک گورنر ہوگا گورنر رول نہیں لگے گا خیبر پختونخوا میں؟ گورنر رولز کا آپ نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ نہیں, کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ جی سر. کیا ہے گورنر رول کی ڈیفینیشن؟ بتائیں نا. نہیں, آپ بتائیں نا. نہیں, اب یہ پہلے پڑھا تھا میں نے, ابھی نہیں, دیکھیں آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہ دیا کریں نا. اچھا بتائیں آپ سر. گورنر رول کا بتائیں کہ گورنر رولز جب لگتا ہے کس طریقے سے لگایا جائے گا. 18th امینڈمنٹ کی تو بڑی بات ہو گئی. گورنر رول کا کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کو کیسے جو ہے وہ آگے لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, گورنر رول 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ کریڈٹ دیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. اگر کچھ سخی ہوں میڈیا کے ہمارے دوست, 58(2) بھی آصف علی زرداری نے اٹھا کے پارلیمنٹ میں پھینک دیا. آج آپ کا چپڑاسی جو ہے وہ کسی کو اپنے اختیارات نہیں دیتا, اس نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیے. گورنر رول کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ کو گورنر رول اگر لگانا پڑے گا تو آپ کو پارلیمنٹ سے اس کو اپروو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو پارلیمنٹ سے اپروو ہونے کے بعد ہی گورنر رول لگتا ہے. اگر ایک سی ایم کہے اور اس کو خواب میں بھی گورنر رول نظر آئے اور ساری دنیا اس کو مان لے کہ پتہ نہیں گورنر رول لگ جائے گا, تو تھوڑی سی 2-4 صفحے وہ کتاب پڑھ لیں وہ لوگ, تاکہ پڑھ لیں, تاکہ اس کو پتہ چل جائے گورنر رول کا جو ہے وہ کس طریقے سے لگے گا, اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اور کتنے دن تک وہ رکھ سکتے ہیں. اس میں ایک ایمرجنسی ایکسیپشن تو ہے نا. اگر ایمرجنسی لگ گئی تو پھر یہ ضرورت نہیں پڑتی. آپ کیوں ایمرجنسی رول؟ میں نہیں لگا رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گورنر رول کانسٹیٹیوشنلی ہوگا, تو میں آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن میں سے ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے, ایون دو اٹس ان دی کانسٹیٹیوشن. مجھے فخر ہے کہ میرے پارٹی کے بانی چیئرمین نے اس ملک کو ایک آئین دیا تھا, اور مجھے فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کو اپنی اصل شکل میں دوبارہ بحال کیا, اور جو چیز بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی اس سے ہٹ کے میں کوئی کام نہیں کروں گا. تو یہ پیپلز پارٹی ول ناٹ اسٹینڈ فار اینی گورنرز رول, لیکن یا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اگر کرے گی تو ہو جائے گا. میں تو سب کچھ کہہ, جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا میں وہی امپلیمنٹ کروں, میں کوئی آئین کے باہر بات نہیں کروں گا. اینڈ آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ گورنرز رول تک کی نوبت پہنچی, از دیٹ گڈ فار دا کنٹری, از دیٹ گڈ فار دا پروونس؟ میری رائے یہ ہے کہ میں کسی بھی سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتا. تو نو, بس میرا ون لائنر. اچھا, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. تو یہ جو کلیش چل رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے بولا کہ آپ کو گھر سے نکال دیں گے, آئی ڈونٹ نو وہ ہوا یا نہیں, بٹ یہ بھی خبر آئی تھی کہ جو اینیکس ہے وہ آپ کا نہیں ہے, تو اس میں سے علی امین گنڈا پور نے بولا میں نے فرنیچر نکال کے پھینک دیا ہے. تو یہ کیا پرسنل لیول پہ پھڈے چل رہے ہیں, یہ کیا چل رہا ہے؟ اگر اس کو میرا فوبیا ہے تو فوبیا اس کے دماغ سے میں نہیں نکال سکتا. اس کو گورنر رول کا فوبیا آ گیا ہے, گورنر رول لگا لیا ہے, لے گا یہ کر لے گا وہ کرے. بھائی تم کیوں ایسے کرتوت کرتے ہو جیسے گورنر رول لگے گا؟ مت ایسے کرتوت کرو. دوسری بات یہ کہ کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا. یہ انیکس سے جو انہوں نے فرنیچر پھینکا ہے یہ نہیں پھینکا. کہاں پہ پھینکے فرنیچر؟ ایسے پھینک دے, میں سرکاری فرنیچر اڑا کے باہر پھینک سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بات کرو اس پہ پھر ڈٹے رہو. اس نے کہا تھا کہ بلاول نہیں آ سکتا خیبر پختونخوا, میں دیکھتا ہوں کیسے آتا ہے. وہ آیا بھی صحیح, میٹنگ بھی کر گیا اور چلا بھی گیا. اس نے کہا تھا پرویز خٹک اسٹیٹمنٹ دے گا تو اس کو رہنے نہیں دوں گا, دے بھی دیے, رہ بھی رہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہے ایسی یہ فلمی ڈائلاگ چل سکتے ہیں, پی ٹی آئی والوں کے سامنے اب یہ ڈائلاگ مار سکتے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو بلاول سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ تم نے ریہرسل کرنی ہے تو میرے ساتھ پہلے کر لو. میں وہ بندہ نہیں ہوں جو تمہارے لیے خاموش رہوں گا. مجھے جو دھمکی دے گا, مجھے جو جس طریقے سے پیش آئے گا, اگر میرے ساتھ وہ لیگلی قانونی طور پر صحیح چلے گا میں اس کا صحیح چلوں گا. جو بدماشی دکھائے گا تو پھر آئی ہیو ٹو ریئیکٹ. اب میں تو یہ نہیں ہوں کہ آپ کے اوپر پہلے, اب جب میں کہتا ہوں کہ میرے وزیر اعلیٰ پہ الزام ہے, میں نہیں کہتا ہوں, ان کی اپنی پارٹی کہتی ہے کہ ان کے اپنے ایک وزیر شہید ہوئے ہیں, اس میں اس کا ہاتھ ہے, اس کے اپنے پارٹی کے لوگ, وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے ہے اس کا بھائی ابراہیم عمر خالد, کیا نام تھا, اسرار گنڈا پور. ایک آپ نے پہلے کسی اور کے مرڈر کا بھی الزام لگایا ہوا ان پہ. اچھا, وہ اس کا بھائی ڈائریکٹر ایف آئی اے ہے, سرکاری ملازم ہے, اور انصاف کی حکومت میں انصاف کا طلبگار, اور عمران خان سے چیخ کہہ رہا تھا کہ مجھے انصاف دو. میں نہیں کہہ رہا ہوں, 164 کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے عدالت میں,
کوئی اگر وکیل سے پوچھے کہ 164 کا بیان کیا. پھر ایک الیکشن آتا ہے, پھر ایک اے این پی کے لیڈر شہید ہوتے ہیں, اس کا بیٹا الزام اس کے اوپر لگاتا ہے. پھر 9 مئی آتا ہے تو اس کے اوپر ہوتا ہے. شہد کی بوتل آتی ہے تو اس کے اوپر ہوتا ہے. کوئی اچھے کام میں بھی تو پیش ہو جاؤ نا. کہ سارے شہد کی بوتلیں تو یہاں بھی مل رہی ہیں. مل رہی ہیں, اچھی بات ہے. پھر تو شرجیل میمن پہ بھی ایک چھاپا تو پڑا تھا. تو وہ ہائی وے پہ بھاگ رہے تھے, بھاگے تھے نہیں, وہ تو ہاسپٹل میں تھے بیچارے. بھاگے تھے, بھاگیں گے نہیں بھاگے تھے, کیسے بھاگیں گے بیچارے. نہیں. دا پوائنٹ از, تو اگر تو یہ سارے الزام ہیں, ہم اگر دیکھیں پی 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 پہ الزام ہے کہ بھائی ناظم جوکیو کا مرڈرر جو ہے وہ آپ کا ایم این اے ہے. ابھی نصر اللہ گڈانی صاحب ایک جرنلسٹ جن کا قتل ہوا ہے, ان کی والدہ نے پی پی ایم این اے کا پہ الزام لگائے. ہم اس کو کہیں پالیٹکس ہے, ہم کہیں یہ لوگ ہیومن رائٹس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, لیکن پوری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا, پی ٹی آئی کے لیڈرز ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں, پوسٹرز لگاتے ہیں. آپ پوڈ کاسٹ پہ آ کے مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ 2 مرڈر کے الزام ہیں علی امین گنڈا پور پہ. آپ کیوں نہیں کورٹ جاتے, آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو جسٹس دلاتے, آپ کیوں نہیں میڈیا میں آ کے یہ چیزیں ایشوز اٹھاتے؟ کئی دفعہ میں نے میڈیا پہ اٹھایا, میں نہیں, ان کے اپنے جو میں نے سارا گنڈپور کے بھائی کی بات کی, وہ ہی ڈائریکٹر ایف آئی اے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے صاف کیا. عدالتوں نے دینا, میں تو نہیں چاہوں گا, میں کیوں پارٹی بنوں, ان کے اپنے لوائقین گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر. آپ نے کہا آپ کا بھی تعلق ہے اس سے, جو اس سے ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کا تعلق ہے, وہاں کے لوگوں کو حق چاہیے, آپ کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں, ان کو حق دلائیں. میں جس دن جج بن جاؤں گا تو میں ان کو انصاف دے دوں گا. میں جج نہیں بن سکتا, فی الحال تو میں گواہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ناظم جوکیو اس کی مثالیں دی, جو ہے نا پی ٹی آئی اٹھاتی ہے نا, تو پی ٹی آئی یہ بھی اٹھائے نا. ہم تو کہتے ہیں انصاف ہو جائے نا, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ, میں کہہ رہا ہوں کہ الزام ہے, آپ کے اپنے پارٹی کا بندہ آپ الزام لگا رہا ہے, کہ آپ کوئی مخالف نہیں لگا رہا, اپنی پارٹی کا بندہ الزام لگا رہا ہے کہ میرے بھائی کے قتل میں اور باقی شہداء میں یہ ملوث ہے, اور اس کی انکوائری کی جائے. کیوں نہیں ہوئی انکوائری, کیوں انصاف نہیں ملا؟ دوسروں کے لیے تو آپ کہتے ہیں, بالکل میں کہتا ہوں اگر پیپلز پارٹی کوئی غلط بند ہے, اس کے الزام ہے, بالکل اگر اس کو اوپر ثابت ہوتا ہے, بالکل اس کو سزا دینی چاہیے. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں اس پر الزام ہے, اگر ایسے ایسے کام کریں گے, الزامات لگے, کیوں اس پہ لگتے, کسی اور پہ کیوں نہیں لگتے؟ خیر الزام تو پھر کچھ بھی لگ سکتے ہیں. اس طرح تو زرداری صاحب کا جو نام ہے, اٹس سینونیمس ٹو کرپشن ود پاکستان. تو میں اگر آپ کو یہ رپلائی دوں کہ صرف زرداری صاحب پہ کیوں لگے کرپشن, صرف الزام لگانا ہے, آپ نے 11 سال اس کو جیل میں ڈالا. All I'm saying is کہ یہ this logic doesn't apply کہ اور کسی پہ الزام کیوں نہیں لگ رہے. This logic applies. کیوں؟ If somebody brother is assassinated and he is from PTI, اور وہ بولے کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور میرے اس پہ الزام ہے اور انصاف مجھے دیا جائے, تو پارٹی کیوں نہیں دی اس کو انصاف؟ آپ نے زرداری صاحب کی بات کی, آپ نے 11 سال جیل میں ڈالا, کیا ثابت کیا؟ تو 11 سال واپس لے کے آ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق کہ ساری اپوزیشن چلی جائے جیل میں, روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے کہ اگلے ہفتے فلاں بندہ جیل میں جائے گا, اور چلے جاتے تھے. تو کیا کر لیا, ان کی خواہش تو کچھ نہ کچھ پہ کمپلیٹ ہو گئی, کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو نے ڈال دیا خواہش, اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. کیا ثابت کر سکے کہ کس کے اوپر کیا ہے؟ الزامات تو آپ مجھ پہ اور میں آپ پہ شاید کتنے بھی لگا لیں, لیکن ہم نے ثابت بھی کرنا ہے نا. اگر میں بولوں کہ کیا اور پھر میں نے گرفتار بھی کیا, میں گرفتار کروں گا اور میں پھانسی چڑھا دوں گا اور میں یہ کروں گا, لیکن جب اپنی باری اپنے لوگوں کے اوپر جب کرپشن کی چیزیں آتی تھیں تو کہتے تھے نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ایک اور علی امین گنڈا پور پہ الزام ہے کہ انہوں نے گاؤں میں ایک 16 سال کی بچی کو پریڈ نیکڈ کروایا تھا. پی ٹی آئی کے ہی کارکن ہیں جو عمران خان کے پاس یہ لے کر گئے تھے کہ علی امین گنڈا پور اس میں انوالوڈ ہیں. بعد میں یہ بھی خبر آئی کہ جو اکیوزڈ ہیں انہوں نے ان کو پناہ بھی دی علی امین گنڈا پور نے. اس طرح کی ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ کا بھی تعلق ادھر سے ہی ہے. کیا اس خبر میں کوئی صداقت ہے, کوئی سچائی ہے, کیا واٹس دا نیوز؟ نہیں, اس میں تھوڑی سی میرا پولیٹیکل اپوننٹ ہے, میں اگر چاہوں تو میں آپ کو اس پہ سیکنڈ کر سکتا تھا, لیکن نہیں. جو پریڈ ہوئی تھی یا چیز ہوئی تھی, اس کے بعد جو لوگ مفرور ہوئے تھے وہ ان کے پاس گئے تھے. اس ایکٹ میں ان کا وہ نہیں تھا کہ وہ اس نے پریڈ کرائی. ٹھیک ہے, وہ جو الزام لگا تھا وہ ان کے اپنے ہی پارٹی کے میں نے, اب کیا کرو اپنے ہی لگاتے ہیں نا. آج بھی وہ پھر پارٹی چھوڑ گیا تھا, ابھی دوبارہ اسی ٹکٹ پہ میں نے وہیں کے میں نے انہوں نے لگایا تھا. لیکن وہ یہ تھا کہ جب وہ پریڈ کرنے کے بعد ان کا جو لوکل وہاں پہ کوئی ایشو تھا, وہ ان کے اوپر جب ایف آئی آر کٹی تو پناہ لینے کے لیے اسے گھر گئے تھے. انہوں نے کیوں پناہ دی ایسے لوگوں کو جو ایک بچی کو ننگا پریڈ کروا رہے ہیں؟ میرا تو اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ کی توسط سے میں ان سے بالکل ڈیفینیٹلی سوال کروں. میں بھی اس کے اوپر میں نے کرنا کہ میں خود بھی اس علاقے میں گیا تھا, وہاں پر ہم گئے تھے. نہیں ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ لوگ پبلک میں تو ایک دوسرے کے خلاف بمباری کر رہے ہوتے ہیں, بدماشی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ لوگ کزنز ہیں, اور علی امین گنڈا پور جب فرار بھی تھے تو آپ نے ان کو پناہ دی. اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں, اگر مجھ سے پناہ مانگتے تو شاید میں دے دیتا, لیکن انہوں نے مانگی نہیں تھی. تو آپ کا کیا, آپ لوگ اسکول, میں نے سنا اسکول میں بھی آپ لوگ دونوں ساتھ تھے؟ نہیں, مجھ سے جونیئر تھے. تو یہ مطلب سیم اسکول؟ سیم نہیں, سیم, ہاں سیم اسکول تھے, لیکن بٹ مجھ سے جونیئر تھے. میرے
اس میں تھے میرے کلاس میں. تو یہ پرسنل رائیولری ہے, پولیٹیکل رائیولری ہے, آپ لوگوں کی خاندانی لڑائی ہے, پولیٹیکل رائیولری کوئی کس طرح کی ہے؟ کوئی یہ لوگ سے سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کوئی بندے ناشتے میں کھاتا ہے اور دوپہر کو بھی کھاتا ہے اور رات کو بھی کھاتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پولیٹیکل رائیولری ہے اور کوئی پسند نہیں ہے. ہم تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے پہ الیکشن لڑتے ہیں. یہ تو کل آئے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو ہم سال سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں. وہ بھی اس علاقے کے پولیٹیکل فگر ہیں. کبھی ہم میں اور ان میں آپ نے ویسی کوئی وہ دیکھی کہ ہم نے ہر پولیٹیکل لیڈر میرے لیے باعث عزت ہے. میں اس کا احترام بھی کروں گا, عزت بھی کروں گا, کیونکہ میں نے اگر اپنی عزت کروانی ہے تو میں نے اس کو عزت دینی ہے. تو کبھی ہم اس کے خلاف کیوں لوز ٹاک نہیں کرتے یا کچھ ایسی باتیں. ہاں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہم کسی کے خلاف دیتے رہتے ہیں. آپ کریں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیں کہ آپ نے کام نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, بٹ کبھی بیلو دی بیلٹ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے مولانا صاحب کے خلاف یا مولانا صاحب نے ہمارے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیا. سر اس ڈیرہ اسماعیل خان سے میرے خیال سے آپ 3rd آئے تھے اس دفعہ. جی. تو مولانا فضل الرحمانی 2nd تھے نا, اور علی امین گھنٹا پور 1st تھے. تو ایک گورنر لگتا ہے جس کے پاس چلیں 80 منٹ کا پاور کم ہو گئی ہیں, بٹ پھر بھی ابھی بھی اچھی خاصی پاور ہیں. وہ ڈیموکریسی میں 3rd آتے ہیں, پچھلے الیکشنز میں بھی ہارتے ہیں. بائی الیکشنز میں میرے خیال سے ایک دفعہ آپ کو 300 سمتھنگ ووٹ ملے تھے ایک بائی الیکشن میں. نہیں 300 سمتھنگ 358 ملے تھے. ٹینک میں میرے خیال سے 134 ملے تھے ایک دفعہ ایک الیکشن میں. تو یہ اگر پیپل ریجیکٹ کر رہے ہیں, ابھی آپ کو الیکشن میں 35,000 میرے خیال سے قریب ووٹ ملے تھے, علی امین گھنٹا کو 93 سمتھنگ ملے تھے. تو کیسے گورنر ایسے بن رہے ہیں جس کو عوام نے بیلٹس پہ ملٹیپل ٹائمز ریپیٹڈلی ریجیکٹ کیا؟ دیکھیے اپنا ریکارڈ تھوڑا ٹھیک کر لیں, شاید آپ کے ریسرچر میں کوئی پرابلم ہوگا. مجھے کوئی 300 ووٹ نہیں ملے تھے. ایک بائی الیکشن میں نہیں تھے. میری بات تو سن لیں. اب آپ سوال کر لیں, پھر جواب بھی آپ جواب دے دیں تو میں سن لیتا ہوں. میں صرف کنفرم کر رہا ہوں کہ میں غلط ہے, میری انفارمیشن غلط ہے. آپ نے سوال کر لیا, ٹھیک ہے, بسم اللہ. میں نے سنا ہے, بسم اللہ. اب آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ جب یہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں, میرا چھوٹا سا خیر مشورہ ہوگا, نہ مانیں, آپ جواب بھی اسی طریقے سے سن لیا کریں, کیونکہ آپ جواب کاٹتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ادھر دے دیا باقی نہیں. سر میں موقع پورا دوں گا آپ کے پاس, آپ بولیں گے میرا 15 منٹ کا جواب ہے, میں بیٹھ کے سنوں گا, فکر ہی نہ کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بغیر انٹرپشن کے اگر جواب کا موقع دے دیں گے تو کریکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو میں آپ کے سوال میں تو کریکشن نہیں کی نا. بسم اللہ کریں. کیونکہ میں 3 سال رہا ہوں انفارمیشن سیکرٹری, تو میرا تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ کافی رہا ہے. دیکھیے وہ جو بائی الیکشن تھا وہ میں نے الیکشن نہیں لڑا تھا یا ٹانک میں تھا. وہ نارملی ایسے ہوتا ہے, کبھی کبھی ہم کسی کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, کاغذ ودرا نہیں کرتے کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کوئی پتہ نہیں ہوتا, کوئی کسی اور ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے یا کوئی کورنگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ اٹھایا ہو تو بالکل آپ کی بات بالکل درست ہوگی. کیا وہ میں تیر کے نشان تھا؟ میں کبھی بغیر تیر کے نشان الیکشن نہیں لڑا ہوں. کہ اگر وہ تیر کے نشان پہ 300 ووٹ ملے یا 100 ووٹ ملے یا جو بھی آپ کہتے ہیں وہ میں مان لیتا ہوں. اگر تیر کے نشان پہ ملیں تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہے. جہاں تک ڈی خان کا سوال ہے, تو اگر آپ یہ بھی سروے کر لیتے, اس وقت میجورٹی پارٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم نے جو ہے وہ 1 مہینے کی سیٹ جیتی ہے, 2 پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہوئی ہے, آج 3 تحصیل ناظم بھی ہمارے ہیں, ٹھیک ہے, اور 2nd نمبر پہ پھر یہ لوگ ہیں. تو میں ڈی خان کی عوام کو بالکل سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے کی ہے. لیکن ایک سائنٹیفک بات یہ بھی ہے کہ 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہم جیت رہے ہیں اور قومی اسمبلی کی نہیں جیت رہے ہیں. اگر الیکشن دھاندلی ہوئی ہے نہیں, کے پی کا الیکشن حلال تھا, باقی پاکستان کا حرام تھا. تو آپ کی نظر میں کے پی کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے. تو آپ گئے ہیں کورٹس, آپ نے فائل کیے ہیں؟ ایک منٹ اس پہ بھی جواب دیتا ہوں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ ان کے ڈائلاگس چل رہے ہیں, چیزیں چل رہی ہیں. میں نہیں کہتا ہوں چلو بقول ان کے مینڈیٹ کو چھینا گیا ہے. اگر ان کے مینڈیٹ کو چھینا گیا ہے تو کے پی میں چھینا گیا ہے. اور مال غنیمت کس میں تقسیم کی گئی ہے؟ مال غنیمت پی ٹی آئی میں تقسیم کی گئی ہے. تو ٹی او آرز میں میرے تو مولانا فضل الرحمان سے یہ ریکویسٹ ہے, اور کشمیر شو پہ میں نے کہا بھی کہ اگر آپ ٹی او آر اگر یو ڈونٹ نو کہ ان کا سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں, تو کل اتحاد ہوتا بھی ہے, تو ٹی او آر میں پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جو مال غنیمت لوٹا گیا ہے وہ مال غنیمت کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب کو واپس دے دیا جائے جو ان کا لوٹا گیا تھا, اور وہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل جو بھی کہیں ان کو دیا گیا تھا. تو لہٰذا وہ تو کہہ رہے اب جوڈیشل کونسل کی بات کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کے پی سے شروع کر لیں جوڈیشل کمیشن, باقی صوبے بھی اس کو میں کہوں گا کہ فالو کرنا چاہیے. تو سب کے سامنے کس طریقے سے, اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم کے پی کا الیکشن جیتے ہیں یہ تو حلال ہے, باقی الیکشن جو ہے حرام ہے, باقی جو ہے نا باقی 47 والے ہیں, ہم 45 والے ہیں. اب میں نے آپ کو بالکل نہیں کاٹا, لیکن میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو دھاندلی ہوئی ہے, آپ کورٹ گئے, ریفرنس دیا, آپ نے مجھے جواب دیا کہ مولانا فضل الرحمان جائیں. میں عدالت نہیں گیا ہوں, میں ڈیفینٹ عدالت جاؤں گا. میں ڈیفینٹلی باقی ہمارے پارٹی کے دوست ہیں جن کے پاس ثبوت ہیں, بالکل ہم جائیں گے.
بٹ سر فیب میں ہوا ہے الیکشن, جولائی آ گیا, آپ لوگ کیوں نہیں گئے اب تک؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, آپ گورنر بن چکے ہیں, آپ نے ریفرنس نہیں فائل کیا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ گورنر ریفرنس فائل کرے گا بھائی؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے نا, اب پرانی بات ہو گئی, اب کیا آپ ریفرنس فائل کریں گے فیبرری کا؟ کوئی پرانی بات نہیں ہے, کوئی پرانی بات نہیں, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. آپ نے فارم 45 چلیں اس پہ میں نے خود اسٹڈی کیا ہے, بہت سارے ایررز ہیں فارم 45 میں جو پی ٹی آئی نے اپلوڈ کیے ہیں, بٹ کیے تو ہیں. ایک پوری کیمپین بھی بنائی منظم, آپ لوگوں کو فارم 47 کیا بھی سکسیزفلی. آپ نے فارم 45 اپنے جو حلقے کے اگر آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے وہ ساری ٹیبولیٹ کر کے ڈالی ہیں کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ غلط ہوا ہے. ہمیں کچھ فارم 45 ملے تھے, کچھ نہیں ملے تھے, ہم اس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں. انہوں نے فارم 47 کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ فارم 47 ہو گیا. مطلب کہنے سے ہوتا ہے, یا سوشل میڈیا سے بندہ وزیر اعظم بنتا ہے, اس کے لیے فورمز ہوتے ہیں. اب وہ فورمز پہ جائیں, اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں بالکل فورمز موجود ہیں, جائیں. بٹ سر یہ آپ پہ بھی تو اپلائی ہوتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی, آپ نہ کسی فورم پہ گئے نہ فارم 45 پہ گئے. میں جب موقع کو میں جاؤں گا, بالکل جاؤں گا. یہ موقع کب آئے گا؟ جب میرے پاس سارے ثبوت موجود ہوں گے. ابھی نہیں ہے ثبوت. میں جب کہوں کہ میں 2 صوبائی سیٹیں جیت رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور قومی اسمبلی میں اوپر ہار رہے ہیں, تیر کے نشان پہ ووٹ آ رہے ہیں, اور قومی اسمبلی ہار رہے ہیں, تو دال میں کچھ کالا ہے نا. بٹ سر آپ تو 2008 سے والی سیٹ نہیں جیتے, تو پچھلے تینوں الیکشن میں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, پچھلے الیکشن میں آپ نے ریفرنس دیے, آپ گئے ہیں. نہیں, میں کوئی الیکشن ہارا بھی, میں تو اس میں نہیں کہتا میں ہارا ہوں, میں نہیں ہارا ہوں, میں نہیں کہتا میں نہیں ہارا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی الیکشن ہار جائے گا تو وہ وزیر اعظم نہیں وہ گورنر نہیں بن سکتا, کوئی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, کوئی مشیر نہیں بن سکتا. یہ کوئی کیٹیگری کسی کی نہیں ہے. اگر ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ کون دوسری پارٹیوں میں سے گورنر بنے ہیں یا پریزیڈنٹ بنے ہیں. اگر میری شکل کسی کو پسند نہیں ہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. شکل تو آپ کی اچھی ہے, شکل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. شکل تو ایک لگتا ہے کہ حامد میر اگر ایچ ایس این گئے ہوتے ہیں تو نہیں, میری تشبیہ کسی اور کے ساتھ کریں. اچھا سر, جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں ابھی خیبر پختونخوا کے, بجلی کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی فیڈریشن جو ہے وہ ہمیں او کرتی ہے پیسے, وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہی. پھر ہم نے ویڈیو بھی دیکھی کہ علی امین گنڈا پور فل جا کر خود آن کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ اسکیجول بھی خود بنا رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم یونیلیٹرلی جو ہمارے اگریمنٹس ہیں فیڈریشن کے ساتھ وہ چینج کر دیں گے, بجلی کی پرائس بڑھا دیں گے. یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے اور اس پہ لیگل پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے, اس پہ لیگل پوزیشن یہ ہے کہ اگر یہ صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, کہیں پہ ہے بھی صحیح کہیں پہ نہیں بھی صحیح, تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ 3 ہمارے پاس ڈسکوز ہیں, پیسکو, ٹیسکو اور ہیسکو, جو ہمارے اس کا ہے ہزارہ کا ہے. وہ صوبائی حکومت لے لے وفاقی حکومت سے, میٹر لگا لے, جتنی بجلی آ رہی ہے فار ایگزامپل اتنی آپ لوگوں کو دیں. اسے مسئلہ اس میں تو آپ کی مرضی ہے کہ سارے یونٹس کی آپ بل واپس لے رہے ہیں, آپ کسی کو فری دے رہے ہیں, کسی کے بٹن بند کر رہے ہیں, کسی کے آن کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں آپ کریں. لیکن یہ اس کا واحد حل ہے اگر فیڈریشن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. جہاں تک پچھلے بلوں کی بات ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے بل رہ گئے ہیں چیزیں, اس پہ آپ ڈسکشن کر لیں. وفاق نے اگر صوبے کے پیسے دینے ہیں, اس میں آپ کہہ دیں کہ میرے پیسے اپنے اتنے دینے ہیں, آپ یہ دے دیں انرجی منسٹری کو, میری چیزیں پوری ہو جائیں گی اور میں اپنے وہ چیز کر لوں گا. لیکن اس چیز سے کہ جو اگر وہ بٹن آن کر رہے, اس نے کہا تھا میں بجلی پاکستان کی بند کروں گا تربیلا سے. یہ نہیں کہتا کہ ڈی خان کے چھوٹے سے گرڈ میں جا کے میں عید پہ آیا ہوں ڈی خان اور میں اسے واپس پشاور جا رہا ہوں اور میں ایک سوئچ آن کر لوں گا. ایسے تو آپ کسی بھی گرڈ پہ چلے جا سکتے ہیں, میں بھی جا سکتا ہوں, آپ کو شاید نہ چھوڑیں, لیکن میں نے پی ایس چلے جائیں گے اور وہ کر لیتے ہیں. اس ٹک ٹاک سے اس سے کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم بجلی کا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں. ایک سوئچ آن کرنے سے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد وہ آف ہو جائے, کیا بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا؟ آپ نے کئی ایم این ایز ایم پی ایس کو دیکھا ہے جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی بھی کی ہے, انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں. تو کیا بجلی کا اگر مسئلہ ایسی چیزوں سے حل ہوتا ہے تو میں سی ایم صاحب کے ساتھ ڈی خان سے لے کے چترال تک ٹریول کرنے کو تیار ہوں, ہم سارے سوئچ آن کر دیتے ہیں. اگر لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں, اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں, وہ ڈائلاگ سے نہیں ہوتے, فلمی ڈائلاگ سے نہ, وہ کسی بھڑکوں سے ہوتے ہیں, وہ دلیل اور دلائل سے ہوتے ہیں. آپ کو اسلام آباد جانا پڑے گا, ان کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا, اپنی ٹیم کے ساتھ جانا پڑے گا اور دلیل اور دلائل سے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہوگا اور اپنا کیس جیتنا ہوگا. میرا تو کراچی الیکٹر فون نہیں اٹھاتا, گریڈ میں کیا جانے دے گا. آپ کی جو رائے ہے, آپ کی جو پوزیشن, وہ تو ہم نے دیکھ لیا. اب اس کو اگر فلپ کر دیں کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کی جو گورنمنٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کی پوزیشننگ ہے, جو ان کے بیانات آ رہے ہیں, بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان نے 1971 کی ایک ویڈیو پوسٹ کی جو بڑی کنٹروورسی بنی, پھر وہ بیان تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. علی امین گنڈا پور نے جب کشمیر میں پروٹیسٹ ہوئی تھی تب یہ بھی کہا کہ
ہم تو لڑنے گئے تھے کشمیر کے لیے، تو کشمیریوں نے آپ کا یہ حال کیا ہے، تو آپ ادھر آئیں گے تو ہم کیا حال کریں گے. تو وہ ایک جو تڑیاں دے رہے ہیں اسٹیٹ کو دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں، آرمی کو دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بس بھڑکے مار رہے ہیں کچھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، یا ڈو یو فیل لائک کوئی ٹینجیبل تھریٹ آف سیپریٹزم ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا پالیٹکس کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ کوئی پالیسی نہیں کرتی. میں جب سارے دن تھکا ہوتا ہوں شام کو ان کے جو پریس ٹاکس دیتا ہوں تو کامیڈی شو نظر آتا ہے، بندہ انجوائے کرتا ہے، بندہ کبھی ہنستا بھی ہے، اور سیریس بندہ نہیں رہ سکتا. تو ایسے کامیڈی شو میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایسی باتیں ہوتی ہیں. کسی چیز پہ انہوں نے پریکٹیکل امپلیمنٹ کیا آج تک کوئی چیز مجھے بتا دیں پریکٹیکل امپلیمنٹ ہوئے تو بتا دیں. ابھی جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں عزم استحکام کا فیصلہ ہوا، کیا علی امین گنڈا پور کا اس میں اپروول تھا؟ کیونکہ پارٹی تو اب اس کے اگینسٹ ہے، بیان بھی دے رہی ہے، پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے. بیہائنڈ کلوز ڈورز آر یو اویئر کہ کیا علی امین گنڈا پور نے اگری کیا تھا اور ملٹری آپریشن یا نہیں کیا تھا؟ دیکھیں اس میں میری انفارمیشن کے مطابق وہاں پر ایک یہ بات چھیڑی گئی تھی، اس کو فلی انڈورس نہیں کیا گیا تھا کہ عزم استحکام آپریشن شروع کیا جا رہا ہے آج سے، کل سے، ہفتے بعد سے، 10 سے، لیکن ڈسکشن ہوئی تھی. اور ڈسکشن ہوئی تھی. ابھی ان کا یہ ہے کہ ہم اے پی سی بلا کر اس آپریشن کی اپروول یا ڈس اپروول جو بھی ہم کریں گے تمام لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں گے، اسٹیک ہولڈرس کو. تو جہاں تک وہاں کی اس میٹنگ کا تعلق ہے، اس میٹنگ میں جو کچھ بھی ہوا اس میں سی ایم صاحب نے بالکل اپروول دی. اگر نہیں دی، کیا انہوں نے اسے واک آؤٹ کیا؟ کیا اس نے ڈسینڈنگ نوٹ میں کچھ لکھا، کوئی ایسی چیز کی؟ 4-5 گھنٹوں کے بعد ان کو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کا یہ موقع، پھر کہتا ہے نہیں وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو لہٰذا جو چیز اندر ہوئی اس پہ انہوں نے اگریمنٹ کیا. اور اس میں جو میری انفارمیشن کے مطابق عزم استحکام آپریشن شروع ہونے کا اعلان یا ڈیٹ نہیں دی گئی تھی، وہ اے پی سی کے بعد ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس پہ بھی دیکھیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے حلقے میں نہیں گھوم سکتا ہوں، علی امین صاحب کہتے ہیں کہ میں بھتہ دیتا ہوں، اور بھی ایسی چیزیں، مطلب ہم بھی جب جاتے ہیں ہم کہتے ہیں شام کے بعد موومنٹ کام کریں. وہاں پر لوگ شام کے بعد باہر نہیں نکل سکتے ہیں، وہاں پر جج اغوا ہو رہے ہوں، وہاں پر کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر فوجی نوجوان بھی شہید ہو رہے ہوں، وہاں پر لکی سیمنٹ فیکٹری سے بھتہ لیا جائے اور حملے کیے جا رہے ہوں، وہاں پر کنوائیں بنائی جا رہی ہوں، لا اینڈ سچویشن ایسی ہو. اور آج تک صوبائی حکومت نے نہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا، نہ کوئی کیبنٹ کا اسپیشل اجلاس بلایا لا اینڈ آرڈر کے اوپر، نہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا اس کے اوپر کہ چلو میں اگر وفاق میں جا رہا ہوں، اسلام آباد جا رہا ہوں، آپ مجھے مینڈیٹ دیں کہ میں کیا کروں. کوئی چیز نہیں کی. تو ابھی آپریشن تو شروع ہو چکا ہے، اینڈ علی امین گنڈا لمیٹڈ آپریشن تو انہوں نے اناؤنس تو کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہاں بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے. انہوں نے ذرا لینگویج چینج کر دی ہے کہ آپریشن نہیں ہے، ویژن ہے، لارج اسکیل ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، اسپیسیفک ہوگا. لینگویج بدل گئی ہے، بٹ آپریشنز تو کیے جا رہے ہیں، کارروائی تو کی جا رہی ہے. رات کو ہم نے دیکھا کہ بنو پہ کینٹ پہ بھی اٹیک ہوا. آئی ڈونٹ نو اگر اب تک کسی نے ذمہ داری لی ہے یا نہیں لی ہے. تو انڈینائبلی ٹینشنز تو بڑھ گئی ہیں، ایک وار کا اسٹیٹ تو ہو گیا ہے. تو آپ کی رائے میں آئی ڈونٹ تھنک دس از اے میٹر فار ڈیبیٹ کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کی نا ایپیٹائٹ نظر آتی ہے، ان کی جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ تو کھل کے اس کے اگینسٹ آئی ہوئی ہے. تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ ڈو یو فیل لائک دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ آر ایٹ آڈز وین اٹ کمز ٹو دا ملٹری آپریشن ان خیبر پختونخوا؟ دیکھیں اسمال اسکیل آپریشن کہیں یا کیا اس کو آپ اس کو نام دیں، واٹ ایور یو نیم اٹ، وہ تو آج نہیں، وہ کئی کچھ عرصے سے ہوئے. اگر سپوز ایک جگہ پتہ چلتا ہے جیسے آج بنو کا آپ نے واقعہ بتایا کہ بنو ہوا، تو اس کے اوپر اگر کوئی آپریشن وہاں پر ہو رہے ہو، ان کے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے کون نہیں ہے، یا ڈی خان میں، ٹانک میں، وزیرستان میں، کوہاٹ، پشاور، ویر اور اسے دیٹ از ٹارگیٹ آپریشن کہ یہاں پر نارملی جب ہوتی ہے یہاں پر ہو، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، پولیس آ گئی، فوج آ گئی، یہ چیزیں تو نارملی چل رہی ہیں. لیکن فل فلیج جو آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نہ اناؤنس ہوا ہے، نہ وہ ہو رہا ہے، انلیس کہ اے پی سی بلایا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کب اے پی سی بلاتی ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیتی ہے، اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. مجھے نہیں علم اور آپ کو بھی نہیں علم کہ اس پہ کیا فیصلہ ہوگا، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کا کیا رسپانس ہوگا. اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس آپریشن کے فار ایگزامپل خلاف ہیں، تو اس پہ ہم نے ایک اور آپشن بھی تو دینی ہے کہ آپ خلاف ہیں تو اس ملیٹنسی کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے. تو دیکھیں وہ چیزیں بھی دیں. اگر میں کہوں کہ نہیں آپ کو، میں کہوں کہ آپ یہاں پر نہ ہوں، لیکن آپشن دوں گا نا کہ آپ کو کون ریپلیس کرے گا، تو چیزیں جو ہے ہمیں اس کے سولوشن بھی بدلنا پڑے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسی اے پی سی اب آتی ہے اس پہ جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے اس کو فالو کیا جائے. یہ آپ آپشن ہی دے رہے ہیں، ایسے تو نہیں اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، تو آپ کے جانے کے بعد میں غائب بھی نہ ہو جاؤں. اب مسئلہ یہ نہیں، آپ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے بولا اس طرح سے نا، پھر آپ نے علی امین گنڈا پور کو بھی ایسی تڑیاں دی ہیں کہ آپ نہ ہو، میرے اللہ پتہ نہیں. میں وہ اس لیے کہ آپ سامنے بیٹھے، آپ اس لیے میں مثالیں دے رہا ہوں. اگر کوئی اور، تو کیونکہ میں کسی اور تھرڈ کا بندے کا نام لوں
تو برا لگے گا, لیکن آپ کو مطلب ہے کہ آپ مجھے مثال لے سکتے ہیں. مجھے پتا ہے وہ فین ہے پوڈ کاسٹ کے, وہ نہیں غائب کریں گے مجھے, باہر والے کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں, انہوں نے تو فون پہ بھی ڈانٹ دیا. نہیں, مجھے خدا سی توفیق نہ دے کہ میں ایسا کچھ کام کروں. آپ کا تعلق بھی ہے اس پروونس سے, آپ گورنر بھی ہیں, یہ بات سچ ہے, ایم آئی فیئر ٹو سے کہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ان کی کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے فار اے لارج اسکیل ملٹری آپریشن ان خیبر پختونخوا؟ مکس جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ رائے دی ہے, اس میں کچھ لوگوں کی فیور میں ہے, کچھ لوگ فیور میں ہے, کچھ لوگ فیور میں نہیں ہے. 100% یہ نہیں ہے کہ فیور میں ہے, 100% یہ نہیں ہے کہ اس اگینسٹ میں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ملیٹنسی ہے تو اس کا سولوشن کیا ہے. نارملی تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا. ان کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے. مجھے نظر اس میں کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا کس طریقے سے ہو. پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی سپورٹ کی ضرورت ہو آرمی کی طرف سے, یا یہاں پر ایف سی ہوتی ہے سندھ میں, تو ان کی اگر ضرورت ہو تو دے یوز دیم آلسو. تو یہ تو صوبائی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتے, لیکن مکس جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل ہے لوگوں کا. اب ہم نے لوگوں کے اس کو جو ہے, آپ نے جیسے سوات میں آپریشن کیا تھا 2008 سے 13 تک جب حکومت تھی, تو وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر نظام عدل ریگولیشن نافذ کیا جائے, اسلامی نفاذ. تو پارلیمنٹ سے ہم نے نظام عدل ریگولیشن پاس کیا تھا. جب ہم ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا نظام عدل ریگولیشن ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں فلاں ہمارا اپنا ریگولیشن ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو زیادتی ہے. پھر لوگ کھڑے ہوئے, فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے, حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور وہ آپریشن کامیاب دیکھا کہ چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپریشن بھی ہوا, لوگوں کو واپس بھی کیا. لیکن لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا. اگر کچھ لوگ ہیں جو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ان کو اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا. اس میں 2009 کا جو آپ نے ذکر کیا نظام عدل, واز دیٹ فورس اپون پی 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 بائی دا پریویس اسٹیبلشمنٹ, یا یہ پی 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 کا ڈیسیجن تھا کہ ہم ٹی ٹی پی سے ڈیل کر کے آلموسٹ سوات ان کو دے دیں کہ بھائی آپ لوگ اپنا قانون سوات میں چلائیں؟ نہیں, ہمیں یہ پتہ تھا اور 100% ہمیں یقین تھا کہ وہ چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ تھے, جیسے ابھی بات ہو رہی ہے, وہ لوگ نہیں مان رہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو نظام ہمارے لیے آئے ہیں, اسلامی نظام لے کے آ رہے ہیں, نظام عدل ریگولیشن لے کے آ رہے ہیں, اور ان کو کرنے دیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ نہیں مانتے, کوئی چیز بھی نہیں ہے ان کی یہ وہ نہیں ہے. لیکن وہ لوگوں کا مائنڈ انہوں نے ریڈ کیا اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے انہوں نے یہ چیز کی تھی. جب ہم نے وہ کیا, ہم گئے عوام کے پاس کہ یہ دیکھیں ہم نے کر دیا. جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے, پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو حکومت نے کر دیا ہمارے کہنے پہ یا آپ کے کہنے پہ, جو بھی ہے آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. پبلکلی ایڈمٹ کرتی ہے ٹی ٹی پی کہ انہوں نے مارا ہے بے نظیر بھٹو کو. پھر بے نظیر بھٹو کے قتل کے کوئی 1.5 سال بعد پی 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 ایک اگریمنٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی سے اوور سوات. یہ تھوڑا آف نہیں لگا آپ کو؟ نہیں, ٹی ٹی پی نے نہیں مارا, اس میں بہت سے جو ہے وہ چیزیں انوالو تھیں. لوگ اب مجھے بتائیں کہ آپ ایک سوسائڈر کو ہائر کرتے ہیں, اور ان زمانے میں سوسائڈر ہائر کرنا بہت معمولی بات تھی. بہت سے ایسی ایونٹ ہوئی جس میں سوسائڈر جو ہے وہ ہائر کیے گئے تھے, اور بڑے کم ریٹ پہ جو ہے نا ہائر کیے گئے تھے. وہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں کر دیں. یہ تو میں بھی آپ سے اگری کرتا ہوں. چلے واپس اگر کرنٹ اس پہ آ جائیں, جو عزم استحکام چلے ہم تو کہتے ہیں ضروری بن گیا, پر یہ بھی تو سوال پھر پوچھنا جائز ہوتا ہے نا کہ کیوں ضروری بن گیا. ہم جو ملک میں رہتے ہیں, ہم نے ایک اتنی سیکریفائس دی, ایک سول وار ہوئی, ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے, ہمارے بچے مارے گئے اے پی ایس اسکول کے اندر. اس کے بعد پھر کڑوا گھوٹ کھا کر لوگ آئی ڈی پیز بنے, انہوں نے بولا کہ آپ لوگ آپریشن کریں. سب کچھ کیا جو ملک کے لوگ قربانی دے سکتے تھے, اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لوگ قربانی دے سکتے تھے. اس کے بعد کیوں پچھلے 10 سال میں ٹی ٹی پی کو واپس آنے دیا؟ کیوں ٹی ٹی پی کے جو اسٹرانگ ہولڈس تھے وہ واپس اسٹرانگ بن گئے؟ تو یہ جو اسٹیٹ کی ایک کنفیوز پالیسی ہے کہ پہلے آپریشن کرتے ہیں, پھر ایسٹس بناتے ہیں, پھر بولتے ہیں واپس آپریشن کریں. تو کیوں عوام آن بورڈ ہو ان کے ساتھ جب ان کو خود نہیں پتا کہ کون کب ایسٹ ہے, کون کب دشمن ہے؟ میرے خیال میں اسٹیٹ کو پریشرائز کیا گیا تھا پولیٹیکل حکومت کی طرف سے. جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں یہ پرامن طور پر یہاں پر سیٹل ہوں, اور ہم 10,000 لوگوں کو یہاں پر سیٹل کریں گے, جس میں سے 4,000 لوگ آ چکے تھے, اور کہیں گے یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, یہ پرامن ہوں گے. سر آپ ناراض ہوں گے کہ میں کاٹ رہا ہوں, لیکن میں مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا کہ عمران خان نے یہ تو گلاس نہیں مار دیجیے گا اٹھا کے, پانی پی رہا ہوں ساتھ میں, میں نا ناراض نہیں ہو جائے گا, لیکن مجھ سے ہضم بالکل بھی نہیں ہو رہا کہ عمران خان نے جنرل عمران خان ہضم نہیں ہو رہا یا عمران خان کے خلاف بات ہضم نہیں ہو رہی؟ خان تو آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا آج کل, اس کے خلاف بات ہضم نہیں ہو رہی. عمران خان, یہ پلیز آپ نے بہت اچھی بات کر دی ہے میرے لسنرز کے لیے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں صرف عمران خان کے خلاف بات کرتا ہوں. آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر دس فرام یو کہ آپ کی نظر اس کا بھی مشورہ آپ کو دوں گا میں اس کی. آپ بٹ دا پوائنٹ از عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض جنرل باجوہ کو پریشرائز کر کے اپنی پالیسی قبول کروا لی, یہ بات ہضم نہیں ہوئی.
یہ بات ہضم کرنی چاہیے. آپ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کو حاجی مولا کھانا پڑتا ہے. اچھا حاجی مولا یہی ہوتا ہے نا جو ٹی وی میں حاجی مولا کیا. میرے خیال سے آپ نے ٹیررسٹ ہی بنا دیا اس کو, حاجی مولا ٹیررسٹ جو ہے. تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی آپ نے نیوز پیپرز میں دیکھا ہوگا اور چیزیں, اور یہ دیکھیں ہم تو اس صوبے میں رہتے ہیں اور ہمیں سب چیزیں جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ کو اس صوبے کے متعلق اگر ہم جو باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ تو آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ایسے ہو. کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں جو کہ شاید یہاں کی مجھے شاید نہیں پتہ ہوں گی اور آپ کو زیادہ پتہ ہوں گی مجھ سے. کچھ وہاں کی ہوں گی یا میرے علاقے کی ہوں گی جو آپ کو شاید زیادہ نہ پتہ ہو اور مجھے پتہ ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ جو لوگ ان کو آپ نے اتنی جو ہے وہ باڑ لگا دی افغانستان کے بارڈر کے اوپر, اس کے بعد یہ باقاعدہ یہ اب میرے پاس اگر اسٹیٹمنٹ ہوگی میں چیک کروں گا, میں آپ کو اس پہ شیئر بھی کر دوں گا, آپ کو میسیج کر دوں گا اس کے اوپر کہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ یہ آئی تھی. ایک شخص سرینا میں چائے کی پیالی بھی جنرل فیض صاحب پی رہے, اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ چیزیں تھیں. انہوں نے کہا کہ پرامن ہوں گے, ہتھیار اٹھا لی انہوں نے. آج یہ ماننا پڑے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خیبر پختونخوا میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. کوئی اچھی ہوتی تو مطلب ہے کہ سی ایم صاحب یا مولانا صاحب یا میں یا کوئی اور پولیٹیکل لیڈرز یہ اسٹیٹمنٹ اس قسم کی نہ دیتے. آف اینڈ آن آج آپ نے کہا کہ بنو پہ حملہ ہوا, کل اس سے پہلے بھی آف اینڈ آن ہمارے صوبے میں یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اگر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو مطلب ہے کچھ ہے جو ہو رہی ہیں. اور دوسرا آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ویورز آپ کے خلاف جو کمنٹس کرتے ہیں آپ اس کو انجوائے کیا کریں. میں تو پازیٹیو کمنٹس اتنا انجوائے نہیں کرتا جتنا میں نیگیٹو کمنٹس انجوائے کرتا ہوں, تاکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ میری ایکٹیویٹیز دیکھ کے ناخوشی ہوتی ہے. جب وہ کرتے ہیں تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں کہ کم از کم کوئی نہ کوئی تو خواہ جو ہے نا وہ میرے پاس رولز رائس تھوڑی ہے جس میں بیٹھ کے میں انجوائے کروں. یہ بات سچ ہے, آپ کا رولز رائس ہے؟ خدا کرے دعا کریں. یہ جھوٹ ہے, یہ رومرز ہیں آپ کے بارے. آپ دعا کریں کہ میری ہو جائے. امین کر دے گا نا ساتھ. ہے نہیں ہے دعا کریں ہو جائے. لوگوں نے رومرز پھیلائے ہیں آپ کے بارے میں. اگر میرے پاس ہے وہ آپ کی ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے میری ہو جائے. تو آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل فیض نے جا کر چائے پی تھی تو یہ تو اگین مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا کہ عمران خان کے کہنے پہ کی تھی. ضرور نہیں, اگر خان صاحب کہتے ہیں باجوہ سپر کنگ ہے, پارلیمنٹ میں ایک آئی ایس آئی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ووٹ پاس کرا رہا ہے, کولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی ایس آئی ہے, اور ٹی ٹی پی واپس آ جائے جس نے ہمارے فوجی جوان مارے ہیں, جس میں فوج کا ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے, جو ڈائریکٹ فوج کا کام ہے. باقی سب معاملوں میں فوج جو ہے وہ سپر کنگ ہے, لیکن اس معاملے میں وہ عمران خان کے سامنے سر جھکا دیں. یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. بہت سی باتوں میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سر جھکائے. صرف سر ہی جھکائے نا, زیادہ کچھ سائن وائن تو نہیں کیا کچھ. میرا مطلب میں تو موجود نہیں تھا, شاید آپ کو پتا. سو آپ الزام سارا عمران خان پہ ڈال رہے کہ جو ٹی ٹی پی ری اسٹیبلش ہوئی ہے. نہیں, میں الزام نہیں لگا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر وہ آئے تھے, اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, اگر وہ ہتھیار اٹھائے ہیں, تو آج مجھے بتائیں کہ آج اگر میں ایک چیز کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یار یہ مفرور ہے میرے علاقے میں, غلط کام انہوں نے کیا اور میں ان کو آج بسا رہا ہوں, اور یہ بس یہ آج کے بعد شریف شہری ہوں گے, اور آفٹر سم ٹائم وہ چیز نہیں کرتے, تو میں کس کا گریبان پکڑوں گا؟ وہ لوگ آپ کس کا گریبان پکڑیں گے؟ فار ایگزامپل اگر میں غلط کام کر کے چلا بھی جاتا ہوں تو آپ کس کا گریبان پکڑیں گے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں جو بھی ہے, ہمیں اس ملک کے, اس صوبے کے امن کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا. ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی, دنیا کہاں پر پہنچ گئی ہے, آپ کو اکنامیکل کرائسز ہیں, اکانومی دنیا کہاں ہے, ہم مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کا, باقی ملکوں کا, اس کو بھی دیکھیں نا کہ ہمیں کدھر پہنچتے ہیں. اگر ہم اس چیز میں لگے رہیں گے, انٹرنل پالیٹکس میں لگے رہیں گے, یہ چیزیں میں رہیں گے, تو ہم کیا ترقی کریں گے, کس طریقے سے جائیں گے؟ تو لہٰذا اس چیز کے لیے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کچھ ایشوز, پالیٹکس ٹھیک ہے, پالیٹکس میں آپ اور ہم الیکشن لڑتے رہیں گے, جو بھی کرتے رہیں گے, لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ملک کے لیے ہے, جو قوم کے لیے, اس پہ کم از کم پولیٹیکل فورسز کو جو ہے وہ اکٹھا ہونا پڑے گا. I know you're talking about the future but not to take you back. 2013 میں ANP اور PPP پر حملے بھی ہوئے, ٹیررسٹ اٹیکس بھی ہوئے, کارنر میٹنگز تک پہ ٹی ٹی پی کے بام پھٹ جاتے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے 2013 میں. تو آپ کی رائے میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پذیرائی تھی, ٹی ٹی پی سے رابطے تھے اس ٹائم؟ ایک یہ بھی خبر آئی کہ شہباز شریف نے ٹی ٹی پی کو بولا تھا اچھا پنجاب میں کچھ نہیں کرنا. تو یہ آپ کی رائے میں کیا ہوا تھا 2013 کے الیکشنز یا الیکشن سیزن میں؟ بالکل, شہباز شریف صاحب کا ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ آیا جب لاہور میں غالباً کوئی واقعہ ہوا تھا یا کچھ ایسا تھا, مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا. اور اب یہ تو ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے آپس میں کیا کیے تھے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ جلسے کر رہے تھے, بڑے بڑے جلسے بھی کر رہے تھے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا جا رہا تھا. تمام کہوں یا ANP پیپلز پارٹی کو خاص کر کہا جا رہا تھا کہ آپ نہ کریں. کچھ لوگ شہید بھی ہوئے,
پولیٹیکل لیڈر بھی شہید ہوئے, کینڈیڈیٹس بھی شہید ہوئے, اس میں لوگ بھی شہید ہوئے, میڈیا کے لوگ بھی شہید ہوئے, پولیس کے نوجوان بھی شہید ہوئے. تو وہ سب کے سامنے تھے کہ نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا کہ آپ کمپین نہیں کریں گے, صرف ایک پارٹی کمپین کرے گی. کیوں اے این پی اور پی 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 کو اسپیسیفکلی ٹی ٹی پی ٹارگیٹ کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے اپوننٹس ہیں یا ان کا کوئی منشور ان کے اگینسٹ ہے؟ اس پہ میں مطلب ہے کہ غلط بیانی سے کام لوں گا کہ وہ کیوں کر رہے تھے. کیا ہمارا منشور ان کو پسند نہیں تھا یا ہم پی ٹی آئی کے اگینسٹ تھے؟ یہ تو ان کی لیڈرشپ بھی بتا سکتی ہے, لیکن اس پہ میں آپ کو اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دوں تو وہ غلط بیانی سے کام ہوگا. تو آپ کی نظر میں خیبر پختونخوا نے ملٹیپل الیکشنز میں اوور آل میجر اس پہ دیکھیں تو کیوں ریجیکٹ کیا ہے اے این پی اور پی 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 کو؟ دیکھیں ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. کبھی کبھی آپ کے, میں مانتا ہوں کہ کچھ الیکشنز ہم ہارے بھی ہیں, کچھ الیکشنز ہم جیتے بھی ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہم سارے الیکشنز وہ جیتے ہیں. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں نا کہ کیا ہوا ہے. ابھی باجوڑ میں الیکشن ہوا ہے, اے این پی جیتی ہے. ماضی میں بلدیاتی الیکشن ہوا, فرسٹ فیز جب ہوا اپوزیشن ساری جیتی, سیکنڈ فیز انہوں نے مینیج کر لیا. کہیں پہ ہم الیکشن جیتتے ہیں, کہیں پہ ہارتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہمیشہ کیونکہ ہمارے پاس بہت سی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں, جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, این پی بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, شیر پاؤ صاحب کی پارٹی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے. مختلف ایسی جماعتیں ہیں جو مطلب ہے کہ وہاں پر موجود ہے اور ان کی لیڈرشپ بھی میجورٹی وہاں پر موجود ہوتی ہے. تو آف اینڈ آن جو ہے وہ چیز, اور نارملی خیبر پختونخوا میں کولیشن حکومت ہوتی ہے, لیکن کے ساتھ کوئی اسپیشل مہربانی ہے کہ دوسری دفعہ بغیر کولیشن کی حکومت بنا رہے ہیں. تو اے این پی نے تو خود اعتراف کیا ہے کہ وہ ہاری ہیں, ان کی غلطیاں تھیں. ٹھیک ہے الیکشن جیتتے ہیں, کیا کہا ہے ولی خان؟ اسفند یار میرے خیال معافی نہیں مانگی انہوں نے کہ ہم نے غلطی کی تھی. ایمل ولی نے غالباً اس کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی. اس نے کہا تھا مجھے ہرایا گیا ہے. مے بی ایم رانگ, آپ کے پاس anybody who's watching can verify کہ دونوں میں سے کیا I could be wrong. نہیں مجھے, میں اتھینٹک نہیں بتا رہا ہوں, میں نے شاید میری نظر میں وہ ہوا تھا, بٹ شاید میں غلط ہو سکتا ہوں بالکل اس بارے میں. پاکستان پیپلز پارٹی اسپیسیفکلی اگر ہم سوال پوچھیں تو یہ تو نہیں ہے جواب کہ کبھی الیکشن جیتی کبھی نہیں جیتی. 2013 ہو گیا, 2018 ہو گیا, 2024 ہو گیا. اب تو ہمارے پاس انف ڈیٹا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پریزنس ہے خیبر پختونخوا میں وہ بہت کم رہ گئی ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس نہیں ہے خیبر پختونخوا میں؟ کیا وہ سینٹر کی طرف زیادہ دیکھتی ہے؟ اس وقت ہم نے بھی دیکھا بلال بھٹو نے پنجاب کے اوپر فوکس کیا. فوکس نہیں ہے, عوام میں پذیرائی نہیں ہے, پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی وجہ سے باقی پارٹیز کی اسپیس نہیں رہتی. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا سے آلموسٹ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ختم, نظر آ رہی ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں, فیملیز میں بھی چلتے رہتے ہیں, خاندان بھی, کبھی بزنس میں بھی, چیزوں میں بھی, پولیٹیکل پارٹیز میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں. فوکس کی بات جہاں تک ہے تو بلاول صاحب نے فوکس کے پی پہ بھی کیا, پنجاب پہ بھی کیا. جب پچھلی حکومت, جب الیکشن میں ہم جا رہے تھے تو جیسی حکومت ختم ہوئی انہوں نے تقریباً 9 سے 10 کنونشن خیبر پختونخوا میں کیے, اور پھر 4 جلسے بھی کیے خیبر پختونخوا میں. اس طرح پنجاب میں بھی انہوں نے کیے, ان کے بھی فوکس یہاں پر ہے. تو پارٹیز میں اپ اینڈ ڈاؤن, میں مانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی وہاں پر ڈاؤن تھی اور 2-3 الیکشن میں اچھا پرفارم نہیں کر سکی, لیکن میں اس پہ بھی ہوپ فل ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کرے گی, اور اس کے اوپر پارٹی بھی کام کر رہی ہے. کبھی کسی نے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہوتی کہ جو کہتی ہے کہ بس میں نے ڈیلیور نہیں کیا اور میں الیکشن ہار گیا اور میں بیٹھ جاؤں گھر میں. ہر کوئی اپنی کوشش کرتے ہیں. کے پی میں ذرا پولیٹیکل پارٹی زیادہ موجود ہیں, آپ کو اسپیس کم ہوتی ہے, مختلف جگہوں پہ آپ کو اسپیس بھی ملتی ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ پیپلز پارٹی کا آج بھی اگر کسی صوبے میں اسکوپ ہے, سندھ کے علاوہ 3 صوبوں میں, تو وہ کے پی میں. اس میں جو آپ کو لگتا ہے کہ میسیجنگ کمیونیکیشن کی بھی کوئی فالٹ ہے؟ کیونکہ عوام جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ ملٹری آپریشن کے بھی خلاف ہے, وہ طالبان کے بھی خلاف ہے, اس نے سفر بھی کیا ہے, لیکن سپورٹ وہ ایک ایسی پارٹی کو کرتے ہیں جو ٹی ٹی پی پہ سافٹ رہی ہے بنسبت ادر پارٹیز کے. پی 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 کی ایک کلیئرٹی رہی ہے, آپ باقی چیزوں پہ تنقید کر سکتے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو طالبان, تحریک طالبان, ایک کلیئرٹی رہی ہے, ایک پوزیشن رہی ہے. تو کیا انہوں نے کھل کے وہ کمیونیکیٹ نہیں کیا؟ کیا جا کے خیبر پختونخوا کے لوگوں تک جا کر اپنی رائے نہیں دی, ان کو آن بورڈ نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ فار دی ایوریج خیبر پختونخوا ووٹر دے ڈونٹ سی پی 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 ایز دی اینٹی ملیٹنسی یا دی اینٹی طالبان پارٹی ان خیبر پختونخوا؟ دیکھیں یہ لوگوں کی اس کے اوپر ہے ایزمپشن پہ کہ لوگ اس کو کس طریقے سے کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے جس طریقے سے 2008 سے 13 تک, اور خاص کر خیبر پختونخوا کو دیکھا جائے, خیبر پختونخوا کی عوام ساری عمر یہ بات کرتی تھی کہ ہماری پہچان نہیں ہے, سندھ میں سندھی رہتے ہیں, پنجاب میں پنجابی رہتے ہیں, بلوچستان میں بلوچی رہتے ہیں, عربی ہے, اور ہم NWF پرومس, NWF کا کیا نام ہے. پھر ہم نے آتے ہی ہمارے پاس میجورٹی بھی نہیں تھی, ہم نے خیبر پختونخوا کا پرومس جب 18th امینڈمنٹ ہوا اس کا نام چینج کیا اور خیبر پختونخوا رکھا. NFC کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو NFC ایوارڈ میں ہمیں شیئر ملا اور پھر 1% ایکسٹرا ملتا رہا ہمیں وار آن ٹیرر پہ, اور مل رہا ہے آج تک, اس پہ اگر آپ دیکھیں
تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. اور خیبر پختونخوا کی میجورٹی لوگوں کو کالا باغ ڈیم کے ساتھ ایشو تھا. وہ کہتے تھے کالا باغ ڈیم کو نہیں بننا چاہیے, تو اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے اپنا موقف کلیئر کیا. بہت سے ایسے ایشوز تھے جس پہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا کو سپورٹ. اگر یہ NFC ایوارڈ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو ہے فنڈس کو پورا کر دیں. ابھی بھی ہمیں جو ہے نا بہت سی چیزوں پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے, جس میں ڈیوالو جو منسٹریز ہیں اس پہ کرنا ہے, باقی ہمارا مرکز کے ساتھ ایشوز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. لوگوں کو آج کل جو ہے وہ موبائل فون کے آنے سے لوگوں کو آپ نے کمیونیکیٹ نہیں کرنا ہوتا, لوگوں کو آپ سے اور مجھ سے پہلے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا چیز ہے. تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں اور وی آر ہوپ فل, ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. سر لوگوں کے بہت سارے سوال تھے آپ پہ. ایک الزام بھی ہے کہ 21 لاکھ آپ کا بجلی کا بل آیا تو آپ نے اپنے پرسنل گھر کو گورنر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا. کیا اس الزام میں کوئی صداقت ہے؟ ادھر آپ نے فل اسٹاپ لگا لیا, اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا نا. دیکھیے میرا جو پرسنل گھر ہے اس کو میں نے گورنر ہاؤس سے ڈکلیئر کیا ہے کہ مجھے سیکورٹی وائز کچھ آپشنس تھیں. اسے میں نے ٹوٹلی کلیریفائی کیا ہے کہ میرے جو بھی گورنر ہاؤس کے خرچے ہیں, جو پہلے میں اپنے گھر میں جو خرچہ کرتا تھا وہ حکومت نہیں کرتی تھی, وہ میں اپنی ذاتی جیب سے کرتا تھا. اور آج بھی جو ہے میں جو چیزیں بھی کر رہا ہوں وہ اپنی ذاتی جیب سے کر رہا ہوں, اور اس کے بعد بھی کروں گا. ہاں وہ فار سم سیکورٹی تھنگس, سیکورٹی اس کے حوالے سے اس کو گورنر ہاؤس ڈکلیئر کرنا تھا, وہ ہم نے کر لیا. جہاں تک 21 لاکھ کا بل ہے وہ میرے نام پہ نہیں ہے, وہ جو ہے وہ یہ گھر جو ہے میری والدہ کے نام پہ ہے. اور ہمارا وابڑہ کے ساتھ اس پہ کچھ ایشوز تھے جو کہ کورٹس میں چلے تو سیٹلمنٹ ہوئی ہے. نہ وہ حکومت پیسے دے گی نہ کوئی اور دے گا, وہ ہم خود ہی دیں گے. اس میں پہلے جو ایک آپ نے کیمپین ہاؤس کو بھی ڈکلیئر کر دیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں, وہ یہی والا گھر ہے یا وہ کوئی اور ایشو تھا؟ نو کیمپین, آئی ڈونٹ ہیو اینی کیمپین ہاؤس. پہلے الیکشن پہلے کیمپین ہاؤس پہ بھی خبر آئی تھی کہ آپ نے کیمپین اپنے ہیڈ کوارٹرز کو آفیشیل گورنمنٹ ہاؤس ڈکلیئر کر دیا. نو نہیں, کوئی ایسے نہیں. اچھا لوگ سر آپ کی کانسٹیٹوئنسی سے بھی بہت سارے سوال ہیں. جی, واٹ آر ہز کنٹریبیوشنز ان گومل یونیورسٹی اسپیشلی کنٹروورسی آف لاسٹ VC اینڈ گنڈاپور؟ کنٹروورسی آف لاسٹ VC اینڈ گنڈاپور, ہاں گومل یونیورسٹی میں کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی کنٹروورسی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد سارے جو چیف ایگزیکٹو کے ہیں گومل یونیورسٹی سارے ان کے گورنر کا بڑا تو ہی از چانسلر, بٹ اس کے بڑے تھوڑے اختیارات ہوتے ہیں. تو لاسٹ VC اور گنڈاپور کی کنٹروورسی ہوگی تو اس کو جابس کے اوپر ہوگی, کسی اور چیز پہ تو ہو نہیں سکتی. نارملی جو بھی وائس چانسلر, انفارچونیٹلی اس ملک میں اس صوبے میں یہ چیز ہے کہ اس وقت ہمارے صوبے میں 34 یونیورسٹیاں ہیں جس میں سے 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں نے گنڈاپور صاحب کو خط بھی لکھا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ اس کو وائس چانسلر کریں. جہاں تک کنٹریبیوشن ہے, میں کیا کنٹریبیوشن کے لیے کروں کہ میں گنڈاپور اور VC کا جو فنڈ ہے میں ان کا آپس میں راضینامہ کروں. آئی ڈونٹ نو کہ کس ایشو پہ جو ہے ان کا کوئی ایشو ہے. VC اور گنڈاپور کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جو VC جو پہلے تھے ہی اسٹل دیر اینڈ دے آر ویری گڈ ٹرمز ود ایچ ادر. وین کنڈی واز دا ڈیپیوٹی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی 2008 سے 2013 ایک پیک تھی ٹارگٹ کلنگ اور سوسائڈ اٹیکس شیعہ کمیونٹی کے خلاف ان کی کانسٹیٹوئنسی میں. ڈسپائٹ ہولڈنگ ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس پوزیشنز ان دا نیشنل اسمبلی, ہی نیور اسپوک آؤٹ ان سپورٹ آف دا وکٹمائز کمیونٹی ہو آر بینگ بروٹلی پرچڈ. آئی پرسنلی نو فیملیز آف دا وکٹمز, ان سم کیسز مور دین a dozen members of a single family were killed in a day, yet no words came from Kundi صاحب. میں بڑا یہ تو خیر ایک ایسا ایشو جس پہ میں وہ نہیں کر سکتا, لیکن بات یہ کہ میں کہتا ہوں جو بھی نیگیٹو کمنٹس میرے خلاف آتے ہیں میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. کم از کم مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرے مخالفین کتنے جو ہے نا مجھ سے جلس ہوتے ہیں. جہاں تک شیعہ کمیونٹی کی بات ہے, میں نے ہمیشہ ان کے لیے کبھی بھی, چاہے وہ میرے ووٹر رہیں یا نہیں رہیں, چاہے جس وقت بھی ٹارگٹ کلنگ یا جو کچھ بھی ہوا ہے, یہاں تک کہ علی امین کے گھر پہ جب پولیس ریڈ ہوا تھا اور چیزیں توڑی گئی تھیں اسے بھی میں نے کنڈیم کیا تھا. بات یہ ہے کہ جو اس کا ذکر کر رہے ہیں شاید وہ ایک فیملی جس پہ گئی تھی, اس کی میری فیملی اس میں جنازے میں شریک تھی. میں خود اس کے پاس, ان کے پاس فاتح خانی بھی موجود تھا. میں واحد لیڈر تھا کہ ہر اس کے اوپر میں نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے, سب کچھ کیا ہے. اور جس نے اپنے سیکٹ کے اوپر پالیٹکس کرنی ہے وہ پالیٹکس ضرور کریں, وہ جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے دیں, لیکن آپ شیعہ سنی پہ کم از کم پالیٹکس نہ کریں. Why do politicians do nothing about the mob lynching incidents? ابھی ہم نے دیکھا کہ mob lynching جو ہوتی ہے, ابھی ہم نے سوات میں بھی ایک بڑا انسیڈنٹ دیکھا کہ سیالکوٹ سے ایک ٹورسٹ گئے ہوئے تھے, تو اسپیشلی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تو یہ بہت سارا ہو رہا ہے. تو اس پر کیا گورنمنٹ کی پوزیشن ہے, کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ ہم ٹورزم کی اگر بات کرتے ہیں, آپ کیسے ٹورزم لا سکتے ہیں جب سوات میں اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ٹورسٹ کیسے آئیں گے جب وہ ٹی وی کھولیں گے اور کہیں گے سوات میں یہ ہو رہا ہے, بنو میں یہ ہو رہا ہے, ڈی خان میں یہ ہو رہا ہے, وزیرستان میں یہ ہو رہا ہے, تو کون سا آپ کے پاس ٹورسٹ آئے گا؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے ٹوریزم کے حوالے سے سب سے زیادہ ٹوریزم خیبر پختونخوا میں ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ سویلائزیشن جو ہے اگر آپ دیکھیں وہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ ایسی خبریں آئیں گی تو یہ چیزیں جو ہے ڈیفینیٹلی جب کوئی گورا دیکھے گا, کوئی ٹورسٹ دیکھے گا, وہ کیوں جائے گا, وہ کیوں بدامنی لگے. جو یہ واقعہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے, اس پہ ہمیں قانون سازی ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. پارلیمنٹ میں چاہے وہ قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی, اس پہ جو ہے قانون سازی ہونی چاہیے. اس قسم کے واقعات اگر ہم فار ایگزامپل خدا نخواستہ کوئی بات ہمارے مسجد میں یا ہمارے قرآن پاک کے ساتھ باہر ہوتی ہے, کسی پر ہمارا کتنا ایک وہ ہوتا ہے کہ کیوں ایسی چیز ہوئی ہیں. اور جب مائنورٹیز کے ساتھ یہاں پر چیزیں ہوتی ہیں, جب چرچ جلائے جاتے ہیں یا باقی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا موب ٹھیک کر رہا ہے. نہیں, غلط کر رہا ہے. ہمیں ابھی بھی انٹرفیتھ ہارمونی پہ جو ہے کام کرنا پڑے گا. اس چیز کو ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں, پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس میں سب سے زیادہ چرچز ہیں, اور ہمیں اس چیز کو جو ہے اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا, تمام لوگوں کو کرنا پڑے گا. اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی جو ہے اب اگر میں اب یہ نہیں کہوں کہ میں کوئی اس سے جو ہے بالا ہوں, لیکن صوبائی حکومت پہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا, اور آج تک یہ. اب جو میرے بھائی نے جس نے بھی کیا یا بہن نے جس نے بھی آپ کو میسج کیا ہے, اس کو چاہیے تھا کہ وہ صوبائی حکومت سے بھی سوال, کیونکہ میجورٹی اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیارات نہیں اور آپ کیوں بیچ میں دخل اندازی کرتے ہیں. تو سی ایم صاحب کو چاہیے تھا کہ واجی سے رپورٹ طلب کرتے, چیزیں کرتے, کیوں ہوا ہے, کس طریقے سے ہوا ہے, آج ہو. لیکن میں نے بھی اس کے اوپر کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کہیں گے سب کچھ سی ایم صاحب نے کرنا ہے اور ہم نے نہیں کرنا. غلط ہوا ہے, ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں قانون سازی بھی کرنی چاہیے کہ اس قسم کے واقعات فیوچر میں نہ ہوں. سوات کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, ایف آئی آر کٹی, لوگ اریسٹ ہوئے یا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں ہمیں دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے. جب تک آپ سعودی عربیہ میں جائیں گے, آپ جو کام کریں گے, جو غلط کام کریں گے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ سزا اس کی یہ ہے, مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. سوچتے بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بچا لے گا. تو جب تک ایسی قانون سازی, جب اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی ہر اس میں, تو ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی. اب میں اگر کہوں کہ میں کام کر لیا تو میں ادھر نہیں تو ادھر, ادھر نہیں تو ادھر میں بچ جاؤں گا, تو ہوگا. جب تک ہم اس قسم کی سزائیں نہیں دیں گے, جو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, میری سزا یہ ہے اور مجھے کوئی نہیں بچا سکتا, تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو ایز گورنر آپ کچھ کر رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے, جس کو اب یہ لگتا ہے کہ ہم اگر ایکشن کریں بھی, اگر کوئی اکیوزڈ ہے, کسی نے الزام لگایا, اس کو پولیس اسٹیشن بھی لائیں, تو پولیس اسٹیشن بھی جلے گا, ہو سکتا ہے ہمیں بھی جلا دیں, ہمیں بھی مار دیں. ایسے میں تو پھر پولیس بھی آگے سے دوسری طرف منہ موڑ لے گی نا کہ بھائی جلاؤ مراؤ, میں کیوں جا کے مرنا ہے اپنی بیسک سی تنخواہ پر. تو کچھ آپ کر رہے ہیں کہ پولیس کا morale strengthen ہو, کہ ایسے جب انسیڈنٹس ہوں تو the police actually stands with victims, stands against the mob. دیکھیں بالکل ویسا ہونا چاہیے, میں تو ڈیفینیٹلی کر رہا ہوں, لیکن ہم دیکھیں ہمیں کلیکٹیولی کرنا چاہیے. اب میں نہیں کہ میں کہوں گا کہ جی میں نے کرنا ہے اور میں بڑا 30 مار خان ہوں, میں نے کر لیا. ہم سب کو کرنا چاہیے. چیف ایکٹر آف دی پروونس کو بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, صوبائی کابینہ کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, آئی جی کو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے, سب کو کھڑا چاہیے, تاکہ آپ اپنے ٹیم کو بوسٹ کریں. جب آپ اپنے ٹیم کو ڈیمورلائز کریں گے تو نہیں لڑے گی آپ کے لیے, وہ آپ کے لیے ایسی چیزیں نہیں کریں گی. تو لہٰذا جب تک ہم سب مل کر اس چیز کو نہیں کریں گے, پالیٹکس میں نے پہلے کہہ دیا, پالیٹکس کرتے رہیں گے, الیکشن آئیں گے, لڑیں گے, ہاریں گے, جیتیں گے, جو بھی ہوگا چیز کرتا رہے گا. لیکن ایسے ایشوز پہ بھی اگر ہم پالیٹکس کریں گے کہ نہیں یہ کیوں گیا اور میں کیوں نہیں گیا, یا میں کیوں یہ میں کروں گا یہ وہ کرے گا, تو اس پہ جو ہے وہ ہماری جو فورسز ہے جو کہ لڑ رہی ہیں وہ ڈیمورلائز ہوتی ہیں. اس میں لوکل الیکشن کا بھی کسی کا سوال تھا کہ کب پاکستان میں صحیح معنوں میں لوکل لیول تک ڈیوالو ہوگی. 18 امینڈمنٹ کی آپ تعریفیں کرتے ہیں, میں بھی بہت تعریفیں کرتا ہوں, بہترین ہے, پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے 18 امینڈمنٹ نے, لیکن وہ لوکل لیول تک ڈیوالو ہوتے ہوئے ہمیں نہیں نظر آتا, اور باقی پروونسز میں بھی نہیں نظر آتا. پی ٹی آئی اگر کراچی میں کہتی ہے جب وہ پاور میں تھی کہ ڈیوالو کرو, جب پنجاب میں پاور میں تو ڈیوالو نہیں کرتی. تو ہر پارٹی کہتی تو ہے یہ باتیں, جو صحیح باتیں کہتی ہیں, احسن اقبال کے جو بیٹے ہیں, احمد اقبال بڑا بہترین کام ہے ان کا اس میں, لیکن کرتے نہیں ہیں. تو یہ کب پاکستان ہمیں کیسا دیکھیں گے جس میں جس میں صحیح معنوں میں ڈیموکریسی ہوگی اور لوکل لیول پہ امپاورمنٹ ہوگی؟ یہ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں اور بلدیاتی الیکشن نہیں کرتے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں جب آپ یہ ایم این ایز اور جو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں سب فنڈز بلدیات کے ذریعے خرچ کروں گا, یہ بھی جب یہ سارے فنڈز ایم این ایز کے, ایم پی ایس کے, سینٹرز کے, جس کا بھی آپ کہیں, ان کا فنڈ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو دیں گے, لوکل گورنمنٹ کے نمائندے وہ فنڈ خرچ کریں گے, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو قومی اسمبلی کے لیے اور سینٹ کے لیے لوگ مشکل سے ملیں گے الیکشن لڑنے کے لیے. جب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا کام قانون سازی ہوگا نا, تو میجورٹی لوگ چلے جائیں گے بلدیاتی سسٹم میں, کہ جی بلدیاتی سسٹم میں ہم جاتے ہیں, ہم نے یہاں پر الیکشن نہیں لڑنا. تو جب ہم بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں گے, انفارچونیٹلی جب پولیٹیکل لوگ آتے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاور شیئرنگ کسی کے ساتھ نہ ہو, کوئی نہ آئے, بس یہ چیزیں فنڈز ہمیں ملتے رہیں, یہ نہ کریں. حالانکہ یہ کام اب ایم این اے, ایم پی اے کا نہیں رہ گیا. آپ کی کانسٹیٹوئنسی اتنی بڑی کانسٹیٹوئنسی, آپ اس کو کہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن جب بلدیاتی نمائندے ان علاقوں میں موجود ہوتے ہیں, ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہوتے ہیں, ہر گاؤں میں ہوتے ہیں, ہر علاقے میں ہوتے ہیں, تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. پھر When will the VCs of many public universities
when will the VCs of many public universities appointed or regularized so that universities can work well? میرے خیال سے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ VCs اس میں ایک دو چیزیں اس میں میں تھوڑا سا ایک یہ سوال ہو گیا. میں جیسے آپ کہا 26 یونیورسٹیز کے وجہ سے میں نے لیٹر لکھا. ہماری صوبائی حکومت گئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپوائنٹ کر لیے, ہم نے تو سب کچھ کر لیا, اور گورنر صاحب سائن نہیں کر رہے, ہمیں تو وی سی. تو میں نے میڈیا پہ دیکھا, میں نے میڈیا ٹاک کی, پھر میں نے اپنے آفس سے کہا کہ آپ رجسٹرار کو لیٹر لکھیں, میری طرف سے یہ پاس کریں چیف جسٹس صاحب کو کہ میرے پاس کوئی سمری نہیں آئی ہے وی سیز کی, نئی وی سیز کی, اور جب بھی میرے پاس آئے گی تو آئی ول ڈو اٹ اسٹریٹ اوے. پچھلی جو حکومت تھی اور اس کے بعد جب نگراں حکومت آئی تھی, انہوں نے ایک سرچ کمیٹی اور ایک پروسیس ہوتا ہے. نارملی پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب وی سی ریٹائر ہوتا ہے کچھ 6 مہینے پہلے اس کی کارروائی شروع کرنی پڑتی تھی ریپلیسمنٹ کی. تو انہوں نے سب کچھ کر کے ایک انہوں نے سمری بنا لی تھی, اور ہر یونیورسٹی پہ 3 لوگوں کو شارٹ لسٹ بھی کر لیا تھا. جب پی ٹی آئی کی ابھی صوبائی حکومت آئی تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے اپنے بندے کرنے, تو اس کا ابھی تک پروسیس شروع نہیں ہوا. جب انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب نے سائن نہیں کیا, تو میں جب یہ میسیج کیا تو غالباً پرسوں یا ترسوں میں نے کسی کا اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ نہیں ہم نے تو پرانی جو سمری تھی انہوں نے ریجیکٹ کی ہوئی ہے. جو آپ نے ریجیکٹ کی ہوئی ہے آپ نے چیف سیکرٹری کے تھرو مجھے اور سی ایم کو نہیں بھیجی, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی میرے پاس سمری موجود نہیں ہے. تو اپنے بیان کی انہوں نے خود نفی کیا کہ وہ تو ہم نے ریجیکٹ کر دی ہے, تو میرے پاس آئی کدھر سے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد جو ہے آپ 26 یونیورسٹیاں, آپ مجھے بتائیں 26 یونیورسٹی کے لیے آپ کے پاس وی سی نہیں ہے, 34 یونیورسٹیاں جس کے لیے پورے سال کے لیے آپ نے 3 ارب روپے رکھے. اب وہ 3 ارب روپے 34 یونیورسٹی کے لیے کیا ہے مجھے بتائیں. اس میں جو خیبر پختونخوا کا بھی بجٹ ہے, ڈیٹ بھی ہے ان کا, تو ایک پاکستان کے تو اپنے مسئلے ہیں ہی ہیں, پر خیبر پختونخوا کے خود بھی جو ہے وہ از انڈر ایمینس فائنینشیل اسٹریس. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ڈیٹ بھی اٹھایا ہوا ہے, بجٹ بھی مینیج نہیں ہو رہا, وہ کس طرح سے مینیج کریں گے اور اس کا کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کو ٹیمیں بنانی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا کہ آپ ریونیو کہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں, آپ صوبہ کیسے چلا سکتے ہیں, آپ کو کیا کیا مسئلے ہیں, کس کو کس چیز کے حل کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے ایشوز ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 18 منٹ کے بعد جو ہمیں نیٹ ہیڈل کا ایشو ہے جو ہمیں مرکز نے پیسے دینے ہیں, باقی مد میں ہمیں مرکز نے پیسے دینے ہیں. تماکو کا جو سیس فنڈ ہے وہ اب ڈیوالو ہو چکا ہے, صوبے کا سبجیکٹ ہے, اس کا سیس فنڈ جو ہے وہ مرکز استعمال کر رہا ہے. تو ان سب کے لیے ہمیں مل کر جو ہے صوبے جو ہے وہ مرکز سے بات کرنی پڑے گی کہ یہ چیزیں ہماری جو ہے کچھ نہ کچھ ہم چینلائز ہو جائیں گے. ہمارے اگر تعلقات مرکز کے ساتھ اچھے ہوں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ فنڈنگ بھی ملے گی, چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی, سسٹم ہوگا. میں نے منتخب ہونے کے بعد, حلف لینے کے بعد جو ہے وہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, میری کوشش رہی ہے اور میں گیا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہمارے صوبے مشران ہیں, ان کے جو صوبائی صدر ہیں, ایک کا شاید 2-3 مجھ سے رہ گئے, باقی سب کے پاس میں گیا ہوں, اور ان سے میں نے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہم صوبے کے لیے اکٹھے مل کر کام کریں. اور میں ایک ٹاسک فورس بنانے جا رہا ہوں جس میں ہم صوبے کا ایک ٹاسک فورس کہیں, اس کو کیا نام دیں, جرگا کہیں, کہ ہم ایک گورنر ہاؤس میں ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں تاکہ ہم بیٹھ کر ہم اپنے صوبے کا پراپر مقدمہ بنا سکیں مفاد کے لیے, کہ ہمارے کس اس پہ جو ہے ہمارے جو ہیں وہ چیزیں ہیں, کہاں پہ ہمیں مرکز دے دیں, تاکہ ہم ایک ڈاکومنٹڈ اپنے کیس بنائیں اور پھر وفاق کے پاس جائیں کہ آپ نے ہمیں یہی چیزیں دینی ہے. اب میں بولوں گا مجھے 500 ارب دینے, آپ بولیں گے 600 ارب دینے, وہ بولیں گے 700 ارب دینے, تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہم سب کو جا کے اس چیز کا کیس لڑنا چاہیے اور بولیں کہ جی آپ نے یہ دینے, آپ ہمیں مہربانی کریں, ہمارا جو حق بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں. تو اس پر ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. کسی نے پوچھا ہے کہ ڈو یو بلیو ان دا گڈ طالبان بیڈ طالبان ڈائیکاٹمی؟ نو. گڈ, ایزی, سمپل. پلیز ایکسپلین دا الیکٹریسٹی ٹسل. آئی تھنک وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. واٹ آر دا پولیٹیکل ریزنز وائی کے پی کانٹ بیکم اے ٹورسٹ پیراڈائز؟ There is no political reason. There is only reason is law and order situation. دیکھیے ہمارے پاس بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم ٹورسٹ اسپاٹس کر سکتے ہیں, اور اس میں کچھ اب ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے یہاں پہ ایک ہوٹل بنانا ہے اور موٹل بنانا ہے. پھر آج کل دیکھیں ٹینٹ ویلیجز ٹائپ آ گئے ہیں, اتنے بہترین ٹینٹس آ گئے ہیں جس میں آپ بڑا ایک 5 اسٹار ہوٹل ٹائپ یا 4 اسٹار بنا سکتے ہیں, چیز ہو سکتی ہیں. اور آپ دیکھیں آپ کا شندور میلہ ہوتا ہے, اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. میں 1 یا 10 جون کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اینڈ آف دی منتھ شندور میلہ ہے. مجھے پتا ہے ٹورزم منسٹری نے کہیں پہ کوئی اس پہ ایڈورٹیزمنٹ کی, کراچی میں ہونی چاہیے تھی, پشاور میں ہونی چاہیے تھی, لاہور میں ہونی, تمام سینٹرل جو ہے وہ ہیڈ کوارٹرز میں, صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں یہ ہونی چاہیے تھی کہ یار یہ شندور میلہ ہے, اس کے لیے ٹورزم منسٹری یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, یہ فیسلٹیز دے رہی ہے. کہیں پہ ہی نہیں تھا. ابھی ہماری کوشش ہے کہ اسکیئنگ کا جو دسمبر میں آ رہا ہے جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہم پبلسٹی بھی کریں, ان کے لیے ہم لوگوں کو ٹورسٹ کو سہولیات بھی دیں. بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم ان کو جو ہے وہ ٹورسٹ اسپاٹس ہیں جس پہ ہمیں چاہیے, کیونکہ پھر اس کے بعد سب سے بڑا پرابلم جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے, اٹس لا اینڈ آرڈر. اف لا اینڈ آرڈر ول بی گڈ دین وی کین.
He was ملا دیتا ہوں دونوں ریلیٹڈ سے سوال ہیں. He was elected from our halqa in 2008 despite being in the central cabinet and deputy speaker at the time. He failed miserably to launch any project in the backward area of Dekhan. After that he failed to win even the elections of Tehsil Nazim. اسی سے related ہے. I am from Dera Ismail Khan from his constituency. He was elected for the first time, only time in PPP government. During his tenure, he never comes back to his constituency to meet his people. He made his brother Ahmed Kundi all in all. He used his brother's influence to get construction contracts and earned a lot of money. That Faisal Karim Kandi, who didn't have money to run the election campaign, became a millionaire during his tenure. میں آپ کو ان کا نام بھجوا دوں جنہوں نے بھیجا ہے, تو پھر آپ کے کانسٹیٹوئنسی کے ہی ہیں, ان کو غائب کر دیجیے گا, مجھے مت کیجیے گا. He can never be. Please ask him about his constituency politics as well. مجھے اس کا نام بھی نہیں چاہیے اور بتائیے, لیکن مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جتنے وہ مجھ سے جلس ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے نیگیٹو کمنٹ سن کے. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. میں یوتھ پارلیمنٹ کا ایک پیٹرن چیف تھا, تو یوتھ پارلیمنٹ میں ہم انٹرویوز کر رہے تھے کچھ اسٹوڈنٹس کا, تو آ رہے تھے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک اس نے پوچھا کہ ڈی خان کر گئے, اس نے کہا آپ نے میں کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں جانتا ہوں. کیا نام ہے ان کا؟ کہتے ہیں فیصل کنڈی. کہتے ہیں کبھی آپ سے ملے؟ کہتے ہیں نہیں, وہ ملتے نہیں ہیں لوگوں سے, جیسے انہوں نے کہا. تو کہتا ہے آپ نے کبھی کوشش کی؟ کہتے ہیں نہیں, وہ ملتے نہیں ہیں. کہتا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. ادھر کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں, وہ مجھے سامنے نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں. تو جب کوئی آپ سے جب ملنے کی کوشش کرتا ہے اور آتا ہے تو ہم سب سے ملتے ہیں. جب آپ کا اس طریقے سے سیاسی مخالف ہے اور آپ پہ الزامات لگاتے ہیں تو اس کو جمہوری حق ہے. ہم تو حکومت میں, چلو میں ایک دفعہ جیتا ہوں نا, اپوزیشن میں رہا ہوں, تو ان کے پاس اگر ثبوت تھے اور میں نے کوئی کانٹریکٹس لیے ہیں اور غلط لیے ہیں تو عدالتیں بھی تھیں. میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری تھا اور میں بڑے دھڑلے سے اپنی انفارمیشن سیکرٹری شپ بھی چلا رہا تھا. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جاتے اور عدالتوں میں جاتے, چیزیں کرتے. میرا بھائی تو 2 دفعہ الیکٹ ہوا ہے, الیمین کو شکست دے کے 10,000 کی لیڈ سے الیمین سے جیت کر آیا ہے. اس سے پہلے بھی ایم پی رہے 5 سال, ابھی 5 سال ایم پی رہا ہے. تو اگر ہم سے کوئی پولیٹیکل تکلیف ہے تو میں ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں. تو اس میں یہ تو رپورٹڈ اخباروں میں, اگر اخباروں کا ذکر کریں کہ 2012 میں آپ کے خلاف ایک ڈیمونسٹریشن ہوا تھا جس میں لوگ انوالوڈ تھے, کہ آپ کے جو آپریشن ہیں کنڈی کنسٹرکشن کمپنی کے, اور آپ کے بھائی جو ہیں اس میں احمد کنڈی, ان کی جو انوالومنٹ ہے, اس کے خلاف لوگوں نے پروٹیسٹ تو کیا. دیکھیں, اگر کنسٹرکشن فرم, میری پہلی بات تو میری کنسٹرکشن فرم ہے ہی نہیں. اگر فرم ہے اور اس کو مجھے غلط ٹھیکے, کون دے گا مجھے غلط ٹھیکے؟ مجھے بتائیں. غلط ٹھیکے ہوتے تو آج سارے سندھ کے ٹھیکے میرے پاس ہوتے. 1 نہیں 2 3 4 تو ہوتے, ایک تو ہوتا نا, تو پورے سندھ سے اٹھا لیں مجھے کتنے ٹھیکے ملے ہوں گے. تو اگر ایسی کسی کو تکلیف ہے تو تکلیف ہوگی, لیکن مجھے سب سے زیادہ صوبہ تو ہمارے پاس سندھ میں ہے, اور میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں, مرکزی ترجمان بھی ہوں, مرکز کا بہت بڑا ایک رول میرے پاس ہے. تو مجھے سندھ میں کتنے ٹھیکے ملے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اگر میں چور ہوتا تو میں اور چوری کر لیتا. نہیں, میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملے ہیں ٹھیکے نا, تو مجھے سب سے زیادہ پہلے سندھ میں ملتے ہیں نا. ایک اسلام آباد کا بھی آپ کے 2016 کی نیب کی ایک انویسٹیگیشن ہے, سینما والا جو پلاٹ تھا. کدھر ہے؟ تو نا نیب میں انویسٹیگیشن نہیں ہے, کچھ نہیں. کوئی کہتے ہیں اس کا پیٹرول اسٹیشن ہے, کوئی کہتے ہیں اس کا سینما ہال ہے, کوئی کہتے ہیں رنگیلا سے وہ لے لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, بٹ آپ کہہ رہے ہیں نیب کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی تھی. کچھ ہوا ہوگا, مجھے تب کوئی لیٹر بھی نہیں ہے. مجھے کہتا ہوں مجھے نیب بلا لے. اچھا, بلا لے. پہلی بات ہے میں جاؤں گا, یہ چیز میری چیز پہ نہیں ہو, بولیں کہ یہ چیز آپ کی یہ. اگر آپ میرے نام پہ جائیداد کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. یہ بھی ہے کہ آپ نے 2012 میں جو ہے وہ 2310 2310 کنال جو ہے فارم لینڈ وہ ڈکلیئر کیا تھا, لیکن 2010 سے آپ اس پہ ٹیکس نہیں دے رہے. 2000 کتنا؟ 2000 According to a report in April 2013, Kundi disclosed ownership of 2,310 canals of farmland in 2012, but had not paid any taxes since 2010. یہ ڈیلی ٹائمز میں رپورٹ ہوا ہے. یار بات سنو, اب میں الیکشن تو لڑا ہوں نا, 2002 میں بھی لڑا ہوں, 2008 میں بھی لڑا ہوں, 13 میں بھی لڑوں, 18 میں بھی لڑوں, ابھی بھی لڑوں. ٹھیک ہے, اس میں ہم اپنے وہ جمع کراتے ہیں ایسٹس. اب اس شریف آدمی سے پوچھو, اس کو بولو اگر وہ کہیں پہ ہے, آدھا فارم ہاؤس تمہارا ہو گیا, آدھا میرا ہو گیا, اور جتنے بھی ٹیکس بنتے ہیں میرا بھی تو کرے نا, رسہ نکالیں, آپ کو نیکسی دیں گے. اچھا, جس سے فرنیچر باہر بھیجتے ہیں. اور جو ٹیکس ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں, لیکن میں نے کبھی, میرے پاس ہے ہی نہیں فارم ہاؤس میں ڈکلیئر کروں. یہ فارم لینڈ آپ نے ڈکلیئر نہیں, یہ ہے ہی نہیں, 2000 ڈکلیئر ہی نہیں کی ہے, یہ ہے ہی نہیں, کچھ نہیں, بالکل سرے سے جھوٹ لکھا ہوا ہے. اگر ہے تو جو چور کی میرے ساتھ, میں نے کوئی ڈکلیئر ہی نہیں کیا. سوشل میڈیا پہ جو پورا پاکستان آپ کا ہو سکتا ہے نا. نہیں, ڈیلی ٹائمز تو ایک اخبار ہے, ڈیلی ٹائمز مجھے بتا دینا. ڈیلی ٹائمز ڈیفیمیشن سوٹ کریں ان کو. دیر آر allegations of a nexus of Iran oil smuggling nexus managed by internal entities. میں کر رہا ہوں, خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے. نہیں ہر اچھا میں سمجھا میں کر رہا ہوں. آپ بہت انجوائے کرتے ہیں اپنے پہ کامنٹس. نہیں, ایران میں انجوائے کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں, میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. چلیں, ایک جنرل جو افغان بارڈر ہے اس سے اسمگلنگ اور چیزیں ادھر ادھر تو ہو رہی ہیں, اور اس میں خود مان چکی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ ہمارے لوگ بھی ملوث تھے.
تو کیا ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں ایران سے تیل اسمگل ہو رہا ہے, ایران سے چیزیں آ رہی ہیں. اور آپ مجھے بتائیں ایرانی تیل اگر مارکیٹ میں جا رہا ہے تو آ رہا ہے تو جا رہا ہے نا. آپ نے کبھی آپ اس نیوز کو نوٹ کریں, میں پہلے بڑا دیکھتا میں کیسے ہو جاتی ہے. کبھی آپ دیکھیں کبھی کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فلائنگ کوچ کا یا کسی بس کا, اور کہتے ہیں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور ساری بس جل گئی. تو وہ بھی اسمگلنگ کے ذریعے ان کے, وہ مجھے کسی نے بتایا کہ نیچے انہوں نے فریم لگایا ہوتا ہے, اس کے اندر جتنا بھی وہ ایرانی تیل اسمگل کر سکتے ہیں کراچی یا کسی اور شہر میں, تو اس میں وہ لے آتے ہیں. اس لیے خدا نخواستہ جب وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ تیل کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. تو ایرانی جو ہے وہ تیل, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسمگل ہوتے ہیں ہمارا, کیونکہ ہم بارڈر پہ ہیں. کوئٹہ بلوچستان کے ڈی خان ایک روٹ ہے, وہاں سے بھی زمانے میں ابھی بھی اسمگل ہوتا ہے. جو اسمگلنگ کے کون کہتے کہ نہیں ہوتا. اس میں آخری سوال ہے, ڈز دا اسٹیٹ ہیو اینی ریٹ اینڈ کنٹرول اوور دا ٹی ٹی پی ٹریس پاسرز انٹرنگ پاکستان؟ آرنٹ وی پیئنگ ایگزیکٹلی فار دس بارڈر کنٹرول؟ جان بوجھ کے آنے دے رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ہمارا اتنا لمبا بارڈر ہے, ہیومنلی کہیں پہ پاسبل ہے کہیں پہ نہیں ہے. کچھ پہاڑی آپ کا علاقہ ہے, آپ نے باڑ کیا ہے اس کو اپنے بارڈر کو. اب یہ جو ہے آپ مطلب ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہیومنلی پاسبل شاید نہیں ہے. کہیں پہ وہ بالکل گزر سکتے ہیں, کہیں پہ انہوں نے سختی کی ہوئی ہے. پہاڑوں پہ اگر آپ کہیں پہاڑوں پہ تو کوشش ہوتی ہے کنٹرول ہو, شاید ادھر سے ہوتے ہوں. کیا کوئی اسٹیٹ, کیا کوئی حکومت یہ چاہیے کہ میرے ملک میں بدم نہیں ہو؟ کبھی بھی نہیں چاہیے. سر بڑی تلخ باتیں ہم لوگوں نے ساری کر لی ہیں. اگر جو لوگ سن رہے ہیں, موب لنچنگ بھی ہو رہی ہے, تحریک طالبان بھی آ گیا, ملٹری آپریشن بھی ہو رہا ہے, اکانومی بھی خراب ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, آپ لوگ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں, تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں, کیا کریں؟ مطلب کیا امید ہے ہم لوگوں کے لیے؟ نہیں, انفارچونیٹ ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اس ملک کے لیے, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, سب کے لیے بھی. اور پولیٹیکل فورسز دیکھیں وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں سب کے لیے. اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں اور جب وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کام کے اس قسم کے کرتے ہیں, تو اس لیے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہوتے ہیں, کیا کہیں کہ ڈسارٹیڈ ہوتے ہیں. ہم ایک ایسا ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے, اب دنیا کو تو ہم مثال لیتے ہیں. دنیا میں الیکشن بھی ہوتے ہیں, انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, یو کے میں بھی ہوتے ہیں, جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں. لیکن الیکشن کے بعد وہ یہ ایکٹ نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں. اگر وہ ہم اپنے جو چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مایوس نہیں ہوں گے. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈائریکٹ پریزیڈنٹ سے ملنے کے بعد آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں. آئی تھنک اتنا فال فرام گریس کبھی آپ کی زندگی میں نہیں ہوا کہ اتنی اوپر سے اتنی نیچے. نہیں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ جب بھی بولیں گے ہم آپ کے پاس آئیں گے. نہیں, تھینک یو سر. اگلی دفعہ میں آپ سے مل کے ادھر جاؤں گا. اب آپ مل گئے, اب لگتا ہے کہ مجھے بھی تڑیاں ملیں گی تو میں بھی شاید گورنر ہاؤس آ سکتا ہوں اگر گنڈا پور نے روکنے کی کوشش کی. آپ کے لیے میرے دروازے, نہیں آپ کے لیے میرے دروازے. اگلی دفعہ انشاءاللہ پشاور میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.